أشرقت نفسي بنور من فؤادي حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون۔ سورۃ الاحقاف ہے۔ احقاف حقف کہتے ہیں ریتوں کا ٹیلا، یعنی جہاں پر سنگرستان ہو اور اللہ آپ کا ریتوں کے ٹیلے آپ نے دیکھا ہے۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد یہاں پر یہ کہ رہتے تھے، تو انہی کا ذکر ہے کہ اللہ کا عذاب ان پر کس طریقے پر آ گیا۔ سورۃ الاحقاف کا نزول نمبر 66 ہے، اور سورہ جاثیہ کے بعد جیسے کہ سورہ جاثیہ سے پہلے ہے، نزول کی ترتیب بھی اسی طرح ہے۔ سورہ جاثیہ کے آخر میں تھا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے کبریائی اور اسی کی بڑائی ہے آسمان و زمینوں میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ، غالب بھی وہی ہے، اور الحکیم و حکمت والی ذات بھی وہی ہے۔ یہاں بھی ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، تو وہاں العزیز الحکیم آخری الفاظ ہے، یہاں ابتدائی الفاظ ہے۔ اس طریقہ پر یہ صورت پہلی والی صورت کے ساتھ جڑ جائے گی۔ اور دعویٰ ہے اس صورت کا اصل موضوع الرد علی التوسل الباطل ہے۔ الرد علی التوسل باطل یعنی توسل باطل، کہ باطل لوگوں کے اللہ آپ کا بھلا کرے بتوں کو وسیلہ بنا دینا اور غیر اللہ کو وسیلہ بنا دینا اپنی مغفرت کے لیے، یہ کسی طرح ٹھیک نہیں ہے۔ حامیم، یہ حوامی میں سبع میں سے آخری صورت ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اللہ کی طرف سے نازل شدہ یہ کتاب من اللہ، یہ کتاب نازل شدہ کتاب اللہ ہی کی جانب سے جو کہ غالب اور حکمت والی ذات ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض، جو آسمان و زمین کو بھی اس نے اپنی حکمتوں کے مطابق پیدا کیا ہے، اس میں بھی کوئی حکمت ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما، آسمان و زمین ان کے درمیان کو پیدا نہیں کیا ہم نے ناحق الا بالحق، مگر حق طریقے سے حکمت کے مطابق کیا ہے، یا شاہداً علی الحق، جو میرے وحدانیت پر یہ کہ گواہ ہے، واجل مسمى، ایک وقت مقرر تک۔ اور جب ظاہر ہے کہ وقت مقرر ہے، جیسے میری زندگی کی بھی ایک وقت مقرر ہے، 70 سال 80 سال 90 سال، ویسے ہی 60-70 سال پہ مرنے کا میرا ارادہ تو نہیں ہے، دعا کر لینا کہ اسے جلدی نہ مرے۔ تو ہر بندے کی ایک وقت مقرر ہے۔ آپ نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الی 70، عام طور پر امت کی عمریں 60-70 کے درمیان میں ہوں گے، اور اللہ پاک یہ ہے کہ زیادہ جو لوگ عبادت گزار ہوتے ہیں ان کو اللہ طویل عمر دیتے ہیں۔ زیادہ تر یہی ہے کہ حضرت نے تو قربانی خود دی، آپ کو تو اللہ نے بتایا کہ آپ نے دنیا میں رہنا ہے یا چلنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، جو میرا مقصد تھا، جو غرض تھا بعثت کا، وہ پورا ہو گیا، اب مجھے یہاں کیا کرنا ہے۔ لیکن آپ کی امت کے لوگ 300 سال تک بھی زندہ رہے ہیں، اس سے زیادہ بھی 200 سال 150 سال، خاص طور پر محدثین، ان کی عمریں طویل ہوتی ہیں۔ جو لوگ حدیث پڑھاتے ہیں وہ ان کی عمریں لمبی ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ چڑیا کا عمر الگ ہے اور چمگادڑ کے الگ ہے، اور انسانوں کے الگ ہے، انسانوں میں تفاوت ہے۔ آسمان و زمین کی بھی عمر یہی ہے، جب تک یہ نظام سورج اور چاند کی بھی عمر ہے، آخر میں یہ بھی فنا ہو جائیں گے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ آسمان و زمینوں کو ان کے درمیان کو ہم نے پیدا نہیں کیا مگر الا بالحق شاہداً علی الحق، حق پر یہ گواہ ہے۔ الا بالحق، حکمت کے طریقے سے ہم نے پیدا کیے ہیں ان کو، اور اللہ آپ کو بھلا کرے تدبیر کے ساتھ، واجل مسمى، ایک وقت مقرر تک بس۔ لہذا کافروں کو چاہیے کہ ان سے عبرت حاصل کرتے، لیکن والذین کفروا، جو کافر لوگ ہیں، معرضون اما انذروا، ان نصیحتوں سے کہ جن کے ذریعے سے ان کو ڈرایا جاتا ہے، اما انذروا بہ، جن نصیحتوں سے ان کو ڈرایا جاتا ہے، کافر معرضون، وہ روگردانی کرتے، اما معرضون کے ساتھ متعلق ہے۔ یہ آسمان و زمین تو میری پیدائش ہے۔ قل ارائیتم، میں نے پیدا کیا ہے، ارائیتم، بتا دو، ما تدعونہم من دون اللہ،
اللہ کے علاوہ جن کو تم یہ کہ پکارتے ہو، جن کا وسیلہ اختیار کرتے ہو، مجھے دکھا تو دو، ارونی ماذا خلقوا من الارض، انہوں نے زمین میں کون سی چیز پیدا کی ہے، کون سا پہاڑ پیدا کی ہے، کون سی زمین، کون سی ندی، کون سی وادی انہوں نے پیدا کی، ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کا کوئی حصہ ہے آسمانوں کے اندر، آسمان کون سے آسمان پیدا کیے، کچھ پارٹنرشپ ہوگا، ایتونی بھی کتاب من قبل ھذا، اس قرآن سے پہلے بھی کوئی کتاب مجھے دکھا دو، قبل ھذا سے قرآن ہے، من قبل القرآن ہے، قرآن سے پہلے کوئی کتاب مجھے دکھا دو، او اسارت من علم من الانبیاء، یا سابق انبیاء کے باقی ماندہ علم، سمجھے، یہ اولین جو مخلوق گزرے ہیں اس امت سے پہلے اور ان کے انبیاء گزرے ہیں، او اسارت کا معنی او بقیت، یا باقی کوئی من علم ہو، یعنی انبیاء کا اور کسی انسان کا انہوں نے بتایا ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی پارٹنر ہے، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پھر یہ کہ بتا دو۔ جب نہیں ہے، آسمان و زمین میں ان کا حصہ بھی نہیں ہے، شرکت نہیں ہے، تو پھر ان کو پکارتے ہو، تم سے بڑا کوئی گمراہ نہیں، مجھ سے بڑا ہدایت والا نہیں، الحمدللہ۔ ومن اضل، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے، ممن یدعو من دون اللہ، جو اللہ کے علاوہ پکارتے، من ایسوں کو کہ لا یستجیب لہ، جو اس کے پکار کا جواب دیں گے بھی نہیں، پکار کو قبول نہیں کریں گے، جواب نہیں دیں گے الی یوم القیامت، قیامت تک، وہم غافلون عن دعائہم، اور وہ معبودان باطلہ، وہ معبود جن کو یہ پکارتے ہیں، غافلون عن دعائہم، یہ اپنے عابدین کے اور متوسلین کے جو توسل پکڑتے ہیں ان کے یہ ہے کہ پکار سے بالکل غافل ہیں۔ یہ الفاظ واضح طور پر اللہ آپ کا بھلا کرے اس کے ذوی العقول کے لیے، سمجھے، لہذا غیر اللہ میں اولیاء اللہ ہوں، اللہ ان کو غریق رحمت کر دیں، اولیاء اللہ ہوں یا بزرگان دین، مفسرین، محدثین، کوئی بھی قبر والے کو پکارے گا، اس سے بظاہر یہ عموم الفاظ اس پر صادق آ جائیں گے۔ باقی ان کو بتوں پر فٹ کرنا، یہ مفسرین لکھتے بھی ہے کہ چونکہ یہ اپنے بتوں کو بھی عقل مند سمجھتے تھے اور حصہ دار سمجھتے تھے، اس وجہ سے انہی کے زعم کے مطابق ذوی العقول کی صیغے استعمال کیے۔ یہ تو آپ کہہ دیں، لیکن العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص المورد، خصوص مصداق، خصوص مورد کا اعتبار نہیں ہوتا، عموم الفاظ کا اعتبار ہوتا ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں میدان محشر میں، کانوا لہم اعدان، اے ساروا لہم اعدان، یہ جو معبود جن کو پکارتے تھے، یہ کانوا لہم، یہ اپنے عابدین کے لیے، متوسطین، اس میں متوسلین پر، علیہم کے معنی میں اعدان، یہ اپنے مانگنے والوں پر جو ان کو پکارتے تھے ان پر یہ دشمن بن جائیں گے، وصاروا کافرین بعبادتہم، اور ان کی عبادت کا انکار کریں گے۔ سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ جی، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ذوی العقول چاہے اولیاء اللہ کو آپ پکارے بھی یہی ہے۔ ولی کو جا کر کے سلام کرو، اس کے لیے دعا کرو، وہ کسی کی بھی قبر پر جا کر کے السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن لاحقون بالعصر، یہ آپ کہہ دیں۔ باقی کہ مجھے بیٹا دے دیں، مجھے بیٹی دے دیں، اور آپ اس کو پوجیں، جیسے کہ ہمارے وزیر اعظم گئے کہ یہ ہے کہ داتا دربار پر اس نے سجدہ کیا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ تو یہ خالص گمراہی، ذلت اور کفر ہے، یہ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ کفر ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا، کانو یہ معبودین جن کو یہ پکارتے تھے، کانو یہ معبودین اعداء علیہم، یہ دشمن بن جائیں گے اپنے عبادت کرنے والوں کے لیے، وصاروا کافرین بعبادتہم، ان کی عبادت کا انکار کریں گے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اس قسم کے مشرکین کے سامنے جب کھلم کھلا میری آیتیں تلاوت ہوتی ہے ان کے سامنے، قال الذین کفروا، کافر کہتے ہیں للحق کے قرآن کے بارے میں، قال الذین کفروا للحق کے قرآن کے بارے میں کہتے ہیں لما جاءہم ھذا، جب لما جاءہم جو قرآن ان کے پاس آ گیا تو کہتے ہیں قرآن کے بارے میں ھذا سحر مبین، کھلم کھلا جادو ہے۔ ام یقولون افترا، کیا یہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ نے اس کو گھڑا ہے؟ قل ان افتریتہ، اگر یہ کہ میں نے اس کو گھڑ لیا خدا نخواستہ قرآن کو، فلا تملکون لی من عذاب اللہ شیئا، من دفع عذاب اللہ شیئا، اللہ کے عذاب کو تو پھر آپ مجھ سے ٹال نہیں سکیں گے، الیاذ باللہ اگر میں نے، فلا تملکون لی من اللہ شیئا هو اعلم بما تفیضون فیہ، میرا رب جانتا ہے بما، تمہارے ان بکواسات کو کہ تفیضون فیہ، جس کے اندر تم داخل ہو جاتے ہو، میرے خلاف اور قرآن کے خلاف، توحید کے خلاف جو کچھ جن باتوں میں تم دلچسپی لیتے ہو، داخل ہوتے ہو، اللہ ان کو جانتا ہے۔ هو اعلم بما تفیضون فیہ، کفا بھی کا معنی کفا اللہ،
کافی ہے اللہ پاک شہیدم بینی و بینکم علی رسالتی و نبوتی و علی التوحید، میری نبوت اور رسالت اور توحید پر میرا رب کافی ہے، گواہ بننے کے اعتبار سے تمہاری گواہی کی کوئی ضرورت۔ وَهُوَ الْغَفُورُ، توبہ کر دو کہ وہ غفور ہے، وہ بخش بھی دے گا تمہیں۔ الرحیم، لغزشوں کو بخشتا ہے، الرحیم جو توبہ کرے ان پر یہ کہ مہربان اور رحم کرنے والے۔ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، میں کوئی نیا رسول نہیں، بدعہ کا معنی نیا رسول نہیں ہو کہ انسان رسول بن گیا، انسان نبی بن گیا، تو مجھ سے پہلے تو 1.25 لاکھ انبیاء وہ انسان ہو کر کے آئے، تو میں کوئی نئی چیز تھوڑی ہوں، سمجھ، میں بھی تو انسان ہوں۔ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں ہے میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے پاس کیا ہوگا، سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں، سبحان اللہ۔ ایک موقع پر عاجزی کے حد دیکھ لو، اس نے کہا کہ لن يدخل احدکم بعملہ الجنت، تم میں سے کوئی اپنی جنت عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے کہا ولا انت یا رسول اللہ، حضرت آپ بھی نہیں جائیں گے اپنے عمل کی وجہ سے؟ فرمایا کہ نعم الا ان یتغمدنی اللہ بغفران منہ، اللہ اپنی رحمت اور مغفرت کر دیں، تو ورنہ یہ کہ عمل سے کوئی جنت، عمل اسباب ہے، یہ بے نہیں اس طرح جیسے میں آپ سے کہہ دوں آپ اپنی شادی کی وجہ سے شادی کرنے سے بالکل بچہ نہیں لائیں گے، یہ نہیں ہوگا۔ شادی ایک ظاہری سبب ہے، تیری محنت ہم بستری یہ سبب ہے، لیکن تو بچہ نہیں لائے گا۔ کتنے گٹے پٹے طاقتور ہے، شادی کی ہے بچہ ہی نہیں ہے ان کو، لیکن یہ کہ کتنے مرے ہوئے ہڈیوں کا مجموعہ راحیل کی طرح، لیکن دیکھو اللہ کا اولاد کی درجن لگی ہوئی، سمجھتا؟ ہندوؤں کی اولاد کی درجن لگی ہوئی ہے۔ پیارا سونا نبی زکریا علیہ السلام 100 سال کی عمر میں رو رہا ان کی اولاد ہے نہیں ہے، 100 سال کے بعد اللہ پاک یہ کہ حضرت یحییٰ اس کو دیتا، سمجھی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں وہ بھی میرے رب کی مہربانی ہوگی کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اعمال سبب ہے اور یہ دنیا دارالاسباب ہے، مجھے اور آپ کا حکم ہے کہ اسباب کو استعمال میں لاؤ اور اسباب کو اپناؤ، باقی اسباب پر نتیجہ مرتب میرے رب کی طرف سے ہوگا۔ اڑے جانے دا پترا کچھ پلا پڑھ رہا ہے۔ اب یہ جو آپ فرما رہے مجھے معلوم نہیں ہے میرے ساتھ کیا ہوگا تمہارے ساتھ، یہ اظہار قدرت باری تعالیٰ ہے کہ اصل قادر مطلق اللہ کی ذات ہے، سمجھے؟ میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے، میری مغفرت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ایک تو یہ ہے کہ عاجزی تواضع میں آپ نے فرمایا، دوسرا یہ ہے کہ قد غفر اللہ لکم ما تقدم من ذنبکم وما تاخر، آپ کی بخشش کا جو اعلان ہو گیا اس سے پہلے کی آیت ہے، سمجھ رہی ہیں کہ اس سے پہلے کی آیت ہے کہ مجھے معلوم نہیں۔ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، تیسری ایک بات اللہ کرے آپ کی سمجھ میں آ جائے، درایت کہتے کسی چیز کو عقل سے معلوم کرنا، میں عقلی طور پر نہیں بتا سکتا میرے ساتھ کیا ہوگا تمہارے ساتھ کیا ہوگا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ عقل کا یہ فیصلہ نہیں ہے، تو ٹھیک ہے یہ آپ نے عقل سے فیصلہ نہیں کیا، اللہ نے نقل سے شریعت سے آپ کو بعد میں بتایا کہ تیری مغفرت تو ہو ہی گئی ہے۔ آپ نے وہ صحابہ جو عشر مبشرہ صحابہ کو مغفرت کے خوشخبری سنا دی، تو پھر سونے محمد کا کہنا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ بھلا بڑھ گیا؟ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، اس طرح عشر مبشرہ کو خوشخبری سنا کر کے پھر رئیس الاکابرین، اللہ کا اکابرین کا اور رئیس الانبیاء اس کا کیا کہنا؟ ان اتبع الا ما میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے، لا اتبع الا ما یوحی الی، میں کسی چیز کی پیروی نہیں کرتا مگر اس کتاب کی جو میرے طرف وحی ہوتی ہے اور اس حدیث کی جو میرے طرف وحی ہوتی ہے، کلمۃ ما للعموم میں دونوں کو شامل ہوگا۔ وما انا الا نذیر مبین، میں صرف یہ ہے کہ ڈرانے والا ہوں، قادر نہیں ہوں، میں ڈرا رہا ہوں، کھلم کھلا ڈرانے ہوں۔ قل ارأیتم ان کان من عند اللہ، مجھے یہ بتاؤ کہ اگر یہ قرآن اللہ کی جانب سے ہو، وکفرتم بہ، اور تم لوگ یہ اس کا انکار بھی کر رہے ہو، سمجھ رہی میں تم لوگ اس کا انکار کر رہے ہو، تو فما یکون عاقبتکم، تمہارا انجام کیا ہوگا؟ ارے جواب سمجھ میں نہیں ہے، قرآن اللہ کا ہو اور اللہ کا والا کرو، تم اس کی انکار کر رہے ہو، اور وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ، اور بنی اسرائیل کے یہ کہ گواہی دینے والے نے گواہی بھی دی ہے اس مثل قرآن پر کہ یہ ٹھیک ہے، فآمن بھی، خود قرآن پر اس نے ایمان بھی لایا، واستکبرتم، اور تم اس کا انکار کر رہے ہو اے اہل مکہ، مجھے بتاؤ ما یکون عاقبتکم، پھر تمہارا انجام کیا ہوگا؟ سمجھے؟ ارے کچھ پہلے پڑھا،
وہ شاہد من بنی اسرائیل علی مثل قرآن کی مثل اس کی صداقت پر کہ یہ قرآن بالکل ٹھیک ہے، اللہ کی کتاب ہے اور اس نے اس پر ایمان بھی لایا تم انکار۔ یہ اللہ کا والا شاہد سے مراد حضرت عبداللہ ابن سلام ہے، سمجھے، بار بار آ رہا، کیا کمال کیا اس نے، سمجھے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ پاک ظالم کی کبھی رہنمائی نہیں کرتا، سمجھے۔ اور ظلم کہتے وضع الشیء فی غیر محلہ، ظلم غیر عبادت اللہ کا حق ہے، تم اٹھا کر کے پتھروں پر اس کو ٹیسٹ، یہ کہ کیا کر رہے ہیں، چسپان کر رہے ہو اور پتھروں کے حوالے کر رہے ہیں، یہ ظلم ہے، تم سے بڑا کوئی ظالم نہیں۔ وقال الذین کفروا، کافر کہتے ہیں للذین آمنوا ان الذین آمنوا، یہ لم ان کے معنی میں ہے، کافر کہتے ہیں ان الذین آمنوا ایمان والوں کے بارے میں، سمجھتا ہے، خیال کرنا ہے، ورنہ دیں للذین آمنوا۔ وقال الذین کفروا، وہی طرح سے والا تم لوگوں کا چلتا ہے نا ہر جگہ، سے اور کے لیے۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا، کافروں نے کہا ایمان والوں کے بارے میں، لو کان الایمان خیرا، اگر ایمان کوئی بھلی چیز ہوتی، کوئی اچھا چیز ہوتا تو ما سبقونا الیہ، ما سبق المسلمون الی الایمان، تو ہم سے پہلے مسلمان سبقت نہ کرتے۔ ایمان کی کوئی حیثیت نہیں، اڑے قیمتی کوئی چیز ہوتی تو یہ کہ ضرور ہم لوگ حاصل کرتے ہے۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِالْقُرْآنِ، جب یہ خود قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کر سکے، خود تو محروم ہوگی شومی قسمت، فَسَيَقُولُونَ کہتے ہاذا، یہ قرآن افک مبین، یہ الٹا جھوٹ ہے، پرانا جھوٹ ہے۔ افک آپ کو بتا چکا ہوں کہ صحیح بات کو الٹ پلٹ کر کے الٹا کر دینا، سمجھ میں ہے کہ نہیں، سمجھے، دعا کو دغا پڑھنا، محرم کو مجرم پڑھنا، یہی افک ہوتا ہے، سمجھے۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، عائشہ پر الٹی سیدھی باتیں یہ بناتے الو کے پٹے، سمجھ میں ہے کہ نہیں۔ اڑے کچھ پلا پڑا، ومن قبلہ، اس قرآن سے پہلے کتاب موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات، درحال کہ اماماً مبتدا بھی ہے، رحمت والی کتاب ہے، وہ بھی اس کی تصدیق کر رہی ہے۔ وہذا کتاب مصدق لسانا عربیہ، یہ کتاب قرآن پاک ایسی کتاب ہے جو تصدیق کر رہی ہے درحال کہ عربی زبان میں ہو کر کے، لسانا عربی، یہ مصدقوں کے ضمیر سے سمجھتا ہے، کچھ بھلا پڑ گیا۔ وزارت تعلیم میں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ہماری بحث چلی تو میں نے کہا لسانا عربین حال ہے، تو علامہ ارشد سید کاظمی نے فرمایا کہ بالکل جامد حال نہیں بن سکتا، لسانا جامد ہے، آپ دنیا آسمان کی کتابیں کھنگالو، حال نہیں بن سکتا۔ میں نے کہا حال ہے، حال تو کر لے اور ترکیب بتا دے۔ کہا تمیز، میں نے کہا تمیز ہو ہی نہیں سکتا، سمجھے، یہ حال ہے، لیکن یہ کہ چونکہ لساناً اگرچہ جامد ہے، اس کی صفت عربین اس میں منصوب سے آ گئی ہے، لہذا وہ جامدیت ختم، اب حال بنے گا، سمجھے۔ اللہ پاک اہل حدیث کو جزا خیر دے، اس نے کتابیں کھولا، اس وقت وہ لیپ ٹاپ ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا تم لوگوں کے پاس، اور لیپ ٹاپ سے تقریباً 8 کتابوں سے نکالا، سب نے لکھا کہ حال ہی حال، سمجھے۔ یہ ہوتا ہے جنید پتر، وہذا، یہ قرآن پاک کتابن، ایسی کتاب ہے، مصدقن، تصدیق کر رہی ہے، درحال کہ عربی ہو کر کے، عربی زبان ہو کر کے پھر بھی تصدیق کر رہی ہے، کس کی؟ تورات اور انجیل کی، ہے عربی میں لیکن وہ غیر عربی ان کی تصدیق کر رہی ہے۔ اڑے کچھ پھلا پڑا، جی لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تاکہ ظالموں کو یہ کہ ڈرا دے، وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ، نیکوکاروں کے لیے خوشخبری ہو۔ اب محسنین کون ہے مولانا، سمجھے، نیکوکار۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے یہ کہا کہ یہ عقیدہ رکھا، قالوا کا ترجمہ عقیدہ سے کرو تو بہت مزہ آئے گا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں۔ یہ مولانا عبدالسلام رستمی رحمۃ اللہ علیہ الموسوعۃ القرآنیہ ان کے 5-6 جلدوں میں ہے، اس میں وہ لکھتا ہے، سمجھے۔ قال، کئی جگہوں میں اعتقاد کے معنی میں بھی آتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارا رب اللہ ہی ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت اختیار کرتے، فلا خوف علیہم، ان پہ کوئی کسی قسم کا ان کو خوف بھی نہیں ہوگا کہ اللہ کو آخرت میں، ولا هم يحزنون، نہ وہ پریشان ہوں گے، علی ما فاتهم من الدنیا، دنیا کی یہ کہ عیاشیوں پر، کہ دنیا کی حالات ہم سے، دنیا کی سہولتیں چھوٹ گئی۔ اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا، یہ جنت والے ہمیشہ اس میں رہیں گے، جزاء بما كانوا یعملون، بدلہ ہے جو کچھ نیک عمل کیا کرتے تھے۔ ہو گیا مولانا۔ اب چونکہ ایمان کا مسئلہ تھا، اللہ آپ کا بھلا کرے، مومنین کا
ایمان کا تقاضا ایک یہ بھی ہے اذا ثبت شیء ثبت بجمیع لوازمہ، یا ہر مقتضی کے مقتضیات ہوتے ہیں، سمجھے؟ ایمان یہ مقتضی ہے اور اس کے مقتضا نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، والدین کی فرما برداری بھی ہے، ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، سمجھانی ہے؟ انسان کو ہم نے حکم دیا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا، اچھا برتاؤ کا۔ اماں جی کی خدمت کرو، ابا کی، اماں کی خدمت زیادہ ہے، حملت امہ کرہا، اس لیے کہ اماں نے اس کو اٹھایا بڑی مشقت کی حالت میں، ووضعتہ کرہا، اور اس کو جنم بھی دیا ہے، اور وضع حمل کیا، جنم دیا اس کو کرہن، بڑی مشقت کی حالت میں، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں ہے؟ حق ماں کا زیادہ ہے، لیکن ماں اور باپ دونوں کا جھگڑا ہو جائے تو بات پھر باپ کی ماننی پڑے گی، سمجھے؟ ویسے اماں جی کی خدمات زیادہ ہے، سمجھے؟ ان الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کی قدموں کے نیچے، ماں نے تکلیفیں زیادہ برداشت کی، لیکن اب ماں اور باپ دونوں کہتے ہیں کہ اس لڑکی پہ شادی کر، اس سے کر، سبحان اللہ، دونوں کا اتفاق، جھگڑا ہی نہیں ہے۔ ماں اور باپ دونوں مل کر کے کہتے ہیں اس سے نہ کر، سبحان اللہ، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ماں کہتی ہے کہ اس سے شادی کر، اس سے، اور ابا کہتا ہے کہ نہ کر، سمجھے؟ یا ماں کہتی ہے کہ نہ کر اور ابا کہتا ہے اسی سے کر، دو صورتیں اتفاق کی ہوگی، دو صورتیں ٹکر کی ہوگی، اس میں ابا کی بات مانیں گے، ٹکر جہاں پر ہو جائے ابا کی بات مانیں۔ آپ کہیں گے اماں کی وہ مقام اماں کا کہاں گیا، وہ عظمت کہاں گئی؟ مقام عظمت اپنی جگہ پر ہے، لیکن اماں جی عورت ہے، اور عورتیں ناقصات العقل والدین ہوتی، مرد ہے پھر بھی ڈگری ہوتا ہے، سمجھے؟ اصلی ہو یا جعلی ہو، پھر بھی کیا ڈگری کیا ہوتا ہے؟ ڈگری ہوتا ہے۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ وحملہ وفصالہ، بچے کا حمل، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، فصال دودھ چھڑانا اس کا، 30 شہرن، یہ اللہ آپ کا بھلا، 30 مہینے میں سے 6 حمل کے آپ اللہ آپ کا بھلا قرار دے دیں، اور 2 سال یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے وہ دودھ پلانے کے، حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40، یہاں تک کہ یہ بچہ اپنی جوانی کو پہنچتا ہے، وبلغ 40 سنۃ، اور 40 سال کو پہنچتا ہے، اب قال، پھر یہ ہے کہ یہ بچہ واعظ و نصیحت قال کہتا ہے، یعنی واعظ و نصیحت حاصل کر کے، یا رب اوزعنی، اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے دے، ان اشکر نعمتک التی، کہ میں شکر ادا کروں تیرے ان انعامات کا، نعمتوں کا، التی انعمت بہا علیہ، جو آپ نے مجھ پہ کیے، وعلی والدیہ، میرے والدین پر، اے اللہ مجھے توفیق دے دے، ان اعمل صالحا، کہ میں نیکی کا عمل کروں، ایسا نیکی ترضا ہو جس کو تو پسند کرے، واصلح لی فی ذریتی، اے اللہ میری اولاد میں یہ ہے کہ ان کو باصلاحیت بنا دے، اور میرے اولاد میں بھی نیک لوگ پیدا کر دے، میری نسل میں، انی تبت الیک، میں تیرے طرف رجوع کر رہا ہوں، وانی من المسلمین، میں بھی مکمل اپنے آپ کو، جنہوں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کیے، میں بھی اپنے آپ کو تیرے حوالے کر لیتا ہوں۔ اس بچے کی صحیح تربیت ہوگی، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ ہے ماں باپ نے اس کو اور 40 سال کے بعد چونکہ بلوغیت بھی آ جاتی ہے، 40 سال کے بعد نبوت بھی آ جاتی ہے۔ آدمی ویسے تو 15 سال میں بالغ ہو جاتا ہے، لیکن عقل بالغ ہو جاتی ہے وہ 40 سال، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ لیکن میں اور سعدی قربان جاؤں، سعدی تو ولی اللہ گزرے، لیکن ہم پر اس کا یہ ہے 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو اذہال طفلی نگشت، تیری عمر تو 40 سال کی گئی، لیکن یہ ہے کہ طبیعت تیرے بچوں والی ہے، ابھی تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ عمران خان کی حکومت آ گئی تو توقع تھی کہ مولی منظور میں تبدیلی آ جائے، لیکن کوئی تبدیلی نہیں آئی، سمجھ رہی ہے کہ؟ اور جن تبدیلیوں کے عمران خان قائل ہے، ان تبدیلیوں پر ہم لعنت بھی بھیجتے ہیں، سمجھے؟ جن تبدیلیوں کے، وہ حیا کو بے حیائی سے بدلنا ہے، شرم کو بے شرمی سے بدلنا ہے، دین کو بے دینی سے بدلنا ہے، مذہب کو لا مذہب سے بدلنا ہے، اور اللہ مشروب کو روح افزا کو شراب کی بوتل سے بدلنا ہے، بس یہ ایسی تبدیلی پہ لعنت ہی ہو، اور کیا کر سکتے؟ سمجھ رہی میں ایک نہیں مزاج ہوتا ہے۔ ہمارے کراچی کے بڑے مولوی حضرت اقدس مولانا غلام غوث ہزاروی سے کہا، اتنے بڑے آدمی ہو پھر بھی مذاق کرتے رہتے ہو، مذاق کرتے ہو، گالیاں دیتے ہو، اتنے بڑے دیوبند کے فاضل، سمجھے؟ جو آپ کا مقام ہے اس کا لحاظ کرو۔ فرمایا کہ سنجیدگی کے لیے اللہ نے آپ جیسوں کو پیدا کیا، ہم دیہاتیوں کو اپنے حالت پر چھوڑو، جس انداز میں ہم لوگ ہیں اسی حالت میں ہم لوگ ٹھیک ہے، سمجھے؟ دیکھیں کہ کیسے سلط علی الاسد وبلت من النقد، شیر پر تو حملہ کرتے ہو، بکری کے بچے کو دیکھ کر تیرا پیشاب نکل گیا، کہتے ہو کہ شیر پر حملہ کروں گا، بکری کا بچہ دیکھا تو تیرا پیشاب نکلا۔ ہم بھی ایسے ہیں، سیرت سمجھے؟ فاحشات اور بے حیاؤں سے تو ہاتھ ملانا،
سمجھ رہی میں ہے کہ اور چند صحافیوں کے لیے میری توبہ میری تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن جو تو نے تحریفیں جو کی ہے قرآن و سنت کی اس پر کیوں معافی نہیں مانگتا؟ معلوم ہوتا ہے کہ اندر کا سرمایہ ہے ہی نہیں، اندر کی جو پونجی ہے نا، تو اس قسم کے مولوی صاحب بس اس سے پھر ہم لوگ دیہاتی لوگ اچھے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہی لوگ ہیں ہم قبول کر دیں گے ان سے احسن ما عملوا حسن ما عملوا، ان کے اعمال کے اچھے اعمال قبول کر دیں گے، احسن حسن کے معنی میں، ونتجاوز عن سیئاتہم، اور ان کے گناہوں سے درگزر کر دیں گے، فی اصحاب الجنت ما اصحاب الجنت، یہ جنتیوں کے ساتھ ہوں گے، جنت والوں میں ہوں گے، سمجھے؟ وعدہم اللہ وعد الصدق، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے، سچا وعدہ ہے اللہ کا، الذی کانوا یوعدون بہ فی الدنیا، یہ وہ وعدہ ہے جو دنیا میں ان سے کیا جاتا تھا۔ کچھ پھل پڑ گیا؟ یہ ایک بچہ فرمان بردار گزرا اور اس کی کیا ہے تقریر بھی گزر گئی، والدین کی تربیت بھی اس کی طبیعت پہ لگ گئی۔ اب ایک اور ٹھیڑا قسم کا بچہ ہے، والذی قال لوالدہ، اور وہ جو نافرمان قسم کا بچہ والدین سے کہتا اف لکما، اف ہے تم پہ، تمہاری عقل پر یہ ہے کہ اف اور تف ہو، اتعداننی، کیا تم مجھے ڈراتے ہو اس بات سے اور وعدہ دیتے ہو مجھے، ڈراتے ہو اس بات سے کہ ان اخرج، میں نکلوں گا قبروں سے، قبر سے ہمیں ان اخرج من القبر، قبر سے مجھے نکالا جائے گا، حالانکہ وقت خلت القرون من قبلی، مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں اور صدیاں گزر چکی ہے، سمجھے؟ تو ان میں سے کوئی واپس کیوں نہیں آ رہا؟ جو قبروں میں گئے وہ اٹھے گا نہیں، وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، مجھ سے پہلے گزر چکے۔ اور وہما، یہ بڈھا بڈھی، ابا والدین جو ہے نا بڈھا بڈھی، یستغیثان اللہ، یہ اللہ سے فریاد کرتے پروردگار اس بدبخت بیٹے کو ہدایت دے دے، یستغیثان ویلک، یقولان لہو ویلک، بیٹا تیرے لیے تباہی ہو، آمین باللہ، اللہ پر وعدہ کر لے، اللہ پر ایمان لا، ان وعد اللہ، اللہ کے بیست والا وعدہ کہ قبر سے اٹھائے گا، بعث بعد الموت، حق، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ فیقول، وہ بیٹا کہتا ہے ما ھذا، یہ تمہارا قرآن، یہ تمہاری کتابیں، یہ کچھ بھی نہیں، ان ما ھذا الا اساطیر الاولین، یہ پرانے لوگوں کے افسانے ہیں، سمجھ رہی میں کہ ہے کیا قرآن نے کچھ چھوڑا نہیں، جدید طبقہ سب نہیں، ایک بہت بڑا طبقہ مولوی کو کہتے ہیں یہ دقیانوسیت چھوڑ دے، یہ پرانی باتیں چھوڑ دے، تو زمین کو بھی تو چھوڑ، پرانی ہے، یہ سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو تو لاکھوں کروڑوں سال گزر چکی ہے، آسمان کو چھوڑ، سورج کو چھوڑ، جا اپنی ماں اور ابا سے کوئی اور آسمان لے لے، اور کوئی یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، نکل جا میرے آسمان زمین سے۔ کتے کا بچہ مولوی کو کہتے ہیں یہ دقیانوسیت، یہ پرانی باتیں چھوڑ، قرآن پرانا ہو گیا، کتابیں پرانے۔ ہمارے جو لوگ بڑے تھے وہ آملیٹ کھاتے تھے، سمجھے؟ وہ ناشتہ ان کا عجیب سا ہوتا تھا، وہ فٹ بال چودھری آپ نے سنا ہوگا، سمجھے؟ اور قائد اعظم کا نام لے کر کے، قائد اعظم تیرے لیے قائد اعظم ہوگا، میرا قائد اعظم محمد رسول اللہ، سمجھے؟ اور تیرے لیے قائد اعظم کچھ بھی ہوگا، سمجھے؟ کروڑوں قائد اعظم، کروڑوں اقبال، کاش کہ اقبال، علامہ اقبال جیسا ذہین آدمی اگر زندہ ہوتا تو تجھے بتاتا کہ خدا کی قسم اس دنیا میں اگر ذہین انسان ہے وہ ملا ہے۔ اقبال پر یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، علامہ اقبال غضب کا ذہین انسان تھا، ٹھیک ہے، داڑھی منڈا تھا، تہجد کا اہتمام کرتا تھا، تہجد پڑھتا تھا۔ اور اقبال جو اتنا بڑا شاعر ہے، اس پر عربی میں خوب کام ہو چکا ہے اور اردو میں ان کے اشعار پر، لیکن اقبال ایسا ہے، اقبال کا فلسفہ مولانا رومی کے سامنے ایسا جیسے قائد بغدادی قرآن کے مقابلے۔ اقبال نے سارا کا سارا مولانا رومی سے چوری کی، حقائق کا علم جو رومی کے پاس ہے اقبال اس کے آدھا تک بھی نہیں پہنچتا، سمجھے؟ دا مولا ڈھیر خطرناک دیکھا نا، سمجھے؟ ہے ان لوگوں نے تو بس اقبال کی اردو کی کتابیں دیکھی، نہ قرآن دیکھی، نہ قرآن کی تفسیریں دیکھی، سمجھے؟ نہ مثنوی کو پڑھا، نہ مثنوی کے یہ کہ شروحات انہوں نے پڑھی، سب کچھ علماء کے پاس ہے۔ اولئک الذین، ہاں وہ والدین کہتے ہیں یستغیثان، اللہ سے فریاد طلب کرتے مدد، ویلک یقولان لہو ویلک، تیری ہلاکت ہو،
آمین باللہ اللہ پر ایمان لا، ان وعد اللہ بعثت کا اللہ کا وعدہ حق برحق ہے، فیقول بیٹا کہتے ما ھذا الا اساطیر الاولین، یہ پرانے لوگ اولئک الذین حق علیہم القول، ارے بابا اس قسم کے لوگوں پر تو اللہ کا عذاب ہی ثابت ہو چکا، اور کیا ہے اولئک الذین حق علیہم القول العذاب، عذاب فی امم ما امم، یہ ان عذاب یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوں گے قد خلت من قبلہم، جو ان سے پہلے گزر چکے، وہ کون ہیں؟ جنات اور انسان، جن کے لیے عذاب ثابت ہو چکا ہے، قد خلت جو گزرے ان سے پہلے، یہ انہی کے ساتھ اس کی بھرتی ہو جائے گی۔ انہم کانوا خاسرین، ان لوگوں کا بڑا خسارہ ہو گیا، یہ سارے کے سارے کانوا فی علم اللہ خاسرین، اور سارو خاسرین، یہ خسارے والے ہو گئے، سمجھے بھائی جان، انہوں نے اپنے آپ کو تباہ کر۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا، ماننے والے کے لیے اور متکبرین کے لیے، ہر ایک کے لیے درجات ہوں گے ان کے اعمال کے، سمجھے، ہر ایک کے لیے اللہ کا بھلا کریے کہ درجات ہیں۔ لِكُلٍّ دَرَجَاتٌ كَائِنَةٌ مِمَّا عَمِلُوا، ہر طبقے کے لیے ماننے والے اور نہ ماننے والے دونوں گروپ آپ کے سامنے آ گئے نا، ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے اعتبار سے منازلیں ہوں گے، ان کے منزلیں ہوں گے۔ یحاسبہم اللہ ویحاسبہم اللہ ویجزیہم اللہ، اللہ ان کو بدلہ دے گا، لیوفیہم اعمالہم، تاکہ ان کے پورا کا پورا عمل کا بدلہ ان کو دے دے، یا یبعثہم اللہ ویبعثہم اللہ، اللہ ان کو اٹھائیں گے، لیوفیہم اعمالہم، تاکہ ان کے عمل پورا کا پورا ان کو دے دے، وہم لا ینقصون فی اعمالہم، اعمال کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی ان کی، بس جس قسم کا ہے اسی طرح اس کو ملے گا۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، یہ متکبرین دوسری جماعت، جس دن یاد کر لی یعرض الذین کفروا، کافروں کو پیش کیا جائے گا علی النار، جہنم کی آگ پر، اور یقال لهم، ان سے کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم نے اپنے مزے کی چیزیں لے لی دنیا کی زندگی میں، تم نے دنیا کی زندگی میں مزے لے لیے سارے کے سارے، اور شراب کی بوتل بھی پی لی، جو عیاشیاں کرنی تھی واستمتعتم بها، بڑے فائدے بھی تم نے حاصل کیا، آج ہمارے ہاں نہیں ہے، فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا رسوائی والے عذاب کا، بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ، تمہارے ان بد کرداری کی وجہ سے جو تم تکبر کرتے تھے اللہ کی زمین میں، بغیر الحق ناحق، وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، اور بسبب اس کے کہ جو تم فسق کرتے تھے، اس لیے لہذا جہنم میں تمہارا جانا اور جل کر کے راکھ ہونا، یہ اس کی علت اور اس کی سبب تمہارا تکبر ہے اور تمہارا فسق ہے، یہ بات سبب یہ ہے۔ کچھ پہلے پڑھ گیا یہ جنے دا پترا مسئلہ۔ آپ سے پہلے بڑے بڑے بدماش آگے، سمجھے، جنہوں نے دنیا سے بڑے مزے لیے، یہ آیت تو کافروں کے بارے میں۔ حضرت عمر جب خلیفہ تھے رضی اللہ عنہ، تو آپ کو اللہ کا بھلا کریے کہ شربت کا گلاس بہترین قسم کا پیش کیا گیا، اور منہ پہ جیسے لے گیا، ایک گھونٹ لے لیا تو آنسو آگے واپس کر دیا، فرمایا کہ ڈر لگتا ہے دنیا میں عیاشی کے لیے ہم لوگ نہیں آئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ فرما دے اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، دنیا میں جو تم نے اپنے مزے سارے کے سارے لے گئے، واستمتعتم بها، اور بہت فائدہ لیا اپنی دنیا کی زندگی سے، فالیوم تجزون، یہ مجھ سے نہ کہا جائے، اس لیے اس کو کسی اور کو دے دو، سمجھتا ہے؟ ہم لوگ کمزور ہیں مولوی صاحب، بہت کمزور ہیں، لیکن یہ خیال کر لینا، خیال کر لے ساتھی کہ بس نہ پیشانی پہ تھوکو نہ داڑھی پہ تھوکو، درمیان سے، سمجھے، بس اللہ تعالیٰ قوت لا یموت دے دے، قوت لا یموت، بس اس سے اللہ تم سے جو دین کا کام لے گا وہ عیاشی سے نہیں لے گا۔ دنیا میں دیکھو اس پاکستان کے اندر جو دنیا دار علماء ہیں ان کو بھی دیکھ لو اور غریب علماء کو دیکھو، دونوں کے علم کا موازنہ کرو، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مالداروں کے اگر آپ کو چند لوگ اشتہاروں میں آ گئے یا اخباروں میں آ گئے اور آپ نے سمجھا کہ یہ بہت مشہور، دیکھو کتنا بڑا دنیا ہے اس کے پاس اور کتنا مضبوط ہے، آپ احمقوں کی دنیا میں رہ رہے، میں خود احمقوں کی دنیا میں رہ رہا ہوں۔ میں یہاں پاکستان کی چاروں صوبے میں جاتا ہوں، جو مشہور جو علماء آپ کو بڑے لگ رہے ہیں، اللہ جانتا ہے سہولتیں ٹھیک ہے، وہ لکھتے رکھتے ہیں، اشتہارات میں اخبارات میں آگے، ٹیلی ویژن میں ان کا نام ہو گیا، لیکن دیہات میں علماء کے پاس جاؤ، خیبر پختون میں، سندھ کے اندر ایسے مضبوط علماء ہیں، بالکل پھٹے پرانے ان کے کپڑے، قسم خدا کی اس کو آدمی بھول جاتا ہے، اس لیے کہ ہم نے تو دیکھے بڑے بھول جاتا ہے آدمی۔ میں مثال آپ سے میں عرض کروں، قواعد الفقہ کی مجھ سے کچھ چیزیں مجھ سے حل نہیں ہوئی، میں نے چھان بین کی بڑے مولویوں سے، کسی سے حل نہیں،
تو اس سے میرا عقیدہ بن گیا کہ الحمدللہ ان سے میں زیادہ خود سمجھتا ہوں، ان سے حل ہی نہیں ہے۔ کسی نے مجھے کہا مفتی کفایت اللہ کے پاس جاؤ، فیوچر کالونی والے، انتقال ہو گیا، مفتی کفایت اللہ کے پاس گیا، عصر سے پہلے پہنچے، مولانا ظہر محمد صاحب جامع فاروقی کے استاد، انہوں نے مشورہ دیا، چلا گیا۔ میں نے کہا حضرت یہ قاعدہ ہے، خوچا اب نماز پڑھے گا پھر ہم بتائے گا آپ کو۔ نماز عصر کی پڑھی، چائیں بنوا دی۔ اب یہ ہے کہ ان کے کتب خانے میں گئے، میں کہتا ہوں یہ قاعدہ ہم سمجھ گیا، ہم سمجھ، بس تم خاموش رہے گا۔ اس کا خلاصہ اس نے بیان کر دیا، کہا اب چل۔ دوسرا قاعدہ بتایا، اس کو بتایا، تیسرا، چوتھا، چل جی چل، اس کو دیکھنے کی ضرورت، میں عبارت پڑھتا ہوں وہ کہتے نہیں چل ہے، سمجھے۔ ایک دو قاعدے تھے، فرمایا خوچے یہ غلط ہے، یہ بندہ بیوقوف ہے، اس کو لکھنے کا بڑا شوق ہے، مفتی امیم الاحسان، جس کا کہنے لگے یہ بیوقوف ہے، نقل کے لیے عقل چاہیے، اس کے پاس عقل تو ہے ہی نہیں، اس کو نقل کرنے کا طریقہ یہ غلط لکھا ہے قاعدہ، اس نے قاعدہ اس طریقہ پر نہیں۔ میں نے کہا حضرت تمام نسخوں میں، اس نے کہا اس طرح عبارت ہونی چاہیے۔ میں نے کہا تمام نسخوں، اس نے کہا یہ ناقل ہے لیکن نقل بھی اس نے ناقص کی ہے، میں آپ کو بتا دوں گا اصل چیز، سمجھے۔ میں جامع فاروق آ گیا، دوسرے دن 2-3 صفحہ اس کے اتنے آگے لکھا فلاں کتاب میں یہ، فلاں میں یہ، فلاں میں، اور قواعد الفقہ ہے ہی سب غلط ہے، سمجھے۔ ایسے اس قسم کے فقیر لوگ، مسکین قسم کے، ہمارے کراچی کے ایک بہت بڑا مولوی گیا ہمارے علاقے میں ختم بخاری کرنے کے لیے، سمجھے۔ تو حضرت اقدس مولانا نیک محمد رحمۃ اللہ علیہ ہمارے مینگل تھے، مینگل میں محمدی تھے، تو حضرت مولانا نیک محمد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آپ یہ بات بتا رہے اس طرح نہیں، آپ یہ بتا رہے یہ راوی کے بارے میں بتا رہے یہ نہیں، بخاری کے اصول بتائے وہ یہ نہیں ہے۔ مولوی صاحب ایسا ہو گیا نا، ہکا بکا ہو گیا۔ وہ مولوی پھر یہاں کراچی میں آ کر کے اس نے کہا کہ دیہاتیوں نے میرا دماغ درست کر دیا، جو تیرا اتنا بڑا لقب ہے جو اشتہار میں اس کی جگہ نہیں ہوتی، سمجھے، تو یہ کیا ہے، کچھ پہلے پڑھ کے خیال کر لینا مولوی صاحب۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، بہرحال میں نے عرض کیا کہ بس اتنی دعا کرو اللہ کسی کا محتاج نہ کر دے، باقی زیادہ عیاشی آگے۔ میرے لیے ایئر کنڈیشن لگا عمران نے، عمران ہمارے بلوچ ہے، گلگت وہ گوادر والے ہیں، سمجھے، یہاں ایئر کنڈیشن ادھر ایک لگائے ایک ادھر بھی لگائے، تو پہلی رات ایسا مزہ آیا، صبح فجر کی نماز مؤذن نے پڑھا دی، سمجھے، ایسا مزہ آیا کہ واہ واہ، سمجھے۔ اور اس میں جب آدمی سوئے تو وہ کتاب کیا دیکھے گا، وہ کتاب کیا دیکھے گا، وہ پڑھائے گا کیا جی۔ اب ان کا تذکرہ کر رہا ہے جو دنیا میں مزے لیتے رہے اور آخرت میں موچڑے ان کے لیے۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، قوم عاد کا تذکرہ کر لے، اپنے قوم کو سنا دے۔ اِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، حضرت آدم علیہ السلام، عاد کا بھائی یعنی حضرت ہود علیہ السلام۔ اِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، بِالْأَحْقَاف کا معنی فی الأحقاف، جبکہ احقاف میں اس نے یہ ہے کہ اپنی قوم کو اللہ کی یہ ہے کہ عذاب سے ڈرایا، سمجھے۔ اِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، فی الأحقاف، یہ وادی ہے عمان وغیرہ کے قریب۔ وقت خلت النذر من بین یدیہ، اور ان سے پہلے ومن خلفہ، اور ان کے بعد بھی بہت سے اللہ کا بھلا کریے کہ ڈرانے والے گزر چکے۔ ان کو نبی نے ہود علیہ السلام نے ڈرایا اس بات سے، نصیحت کی، یہ بتایا اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ ہی کی عبادت کرو، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں ڈر رہا ہوں تمہارے لیے یہ کہ عذاب یومن عظیمن، سنگین قسم کے عذاب سے۔ عظیم یہ صفت ہے عذاب کے لیے، لیکن یوم کے جوار کی وجہ سے اس کو جرا گئے۔ قالوا اجئتنا لتافکنا عن آلہتنا، آپ آگے ہمارے پاس لتافکنا، آپ ہمیں پھیر رہے عن آلہتنا، ہمارے معبودوں سے، جب حقیقت یہ ہے کہ آپ ہمیں معبودوں سے الگ کرنا چاہ رہے، پھیر رہے ہیں۔ اگر آپ کہہ رہے عجاب توحید کو مانو، نہ مانو گے تو عذاب آئے گا، تو ان کان الامر کذالک فاتنا بما تعدون، آپ لے کر کے آ جاؤ ہمارے پاس بما، وہ عذاب کی تعدون ایہ، جو آپ ہمیں ڈراتے، ان کنتم من الصادقین، اگر سچے ہو۔ قال حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا انما العلم علم العذاب، انما العلم علم عذاب عند اللہ، عذاب کے لیے میرے رب کو معلوم ہے کہ کب آئے گا۔ وَبَلَّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ، اور مجھے بھیجا گیا ہے اللہ آپ کا کہ میں تمہیں پہنچا دوں ماں وہ توحید کو ارسلت بہ، جس کے ساتھ مجھے مبعوث کیا گیا۔ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، میں آپ کو ناواقف قسم کی قوم سمجھتا ہوں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، کہ آپ لوگ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، آپ انبیاء کی بعثت ہوتی ہے توحید کے لیے، اور آپ بتا رہے کہ نبی یہ کرے یہ کرے وہ کرے، یہ نبی کے اختیار کی چیزیں نہیں ہیں۔ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، عجاب فَلَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ، بولو فَلَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ، رَأَوْهُ ضمیر کا مرجع عذاب، جب عذاب کو دیکھا عارضاً، بادل کی شکل میں،
عارض بادل کو کہتے ہیں، بادل کی شکل میں عذاب کو دیکھا، مستقبل اودیتہم، ان کے وادیوں کا رخ کیا ہوا تھا، قالوا ھذا عارض ممطرنا، کہنے لگے کہ یہ بادل ہے جو ہم پر برسے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، کوئی بادل نہیں، بل ہوا، بلکہ یہ ما وہ عذاب ہے استعجلتم بہ، جس کو تم جلدی میں مانگا کرتے تھے۔ یہ کس قسم کی صورت اس کی تھی؟ فرمایا کہ ہی ریح فیہا عذاب علیم، ہوا سخت قسم کی تھی جس کے اندر عذاب علیم تھا۔ وہ عذاب علیم کیا ہے؟ کس طریقے پر ہوا؟ تدمر کل شیء بامر ربہا، ہر چیز کو تہو بالا کر دیتی تھی، ہر چیز کو ہلاک کرتی، تہو بالا کر دیتی بامر ربہا، اللہ کے حکم سے۔ ایسا ان کو ہلاک کر کے چھوڑ دیا، فاصبحوا، یہ ہو گئے لا یری الا مساکنہم، صرف ٹھکانے ان کے نظر آ رہے، کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی۔ اے شمبو بمبو گھولڑ خان پھلڑ خان شپڑ خان سارے کے سارے، رحیم داد کریم داد عطا محمد پتی محمد سارے تباہ ہو گئے، صرف مکانات نظر آ رہے، مکانات کی چھت۔ فاصبحوا، اس طرح ہو گئے لا یری الا مساکنہم، صرف یہ ہے کہ ان کی مساکن، ان کی چھتوں پر پڑے ہوئے۔ کذالک نجزی، یہ بڑے مجرم تھے، اور یاد رکھ لے ہمارا ضابطہ بھی نجزی قوم المجرمین جزاء کائنا کذالک، اسی طرح یہ ہے کہ مجرمین کو ہم عذاب دیتے، سمجھے؟ ایک دفعہ ہم لوگ گئے، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہاں اجتماع ہو رہا تھا، ادھر کیا کہتے ہیں یہ اورنگی کی طرف اجتماع ہو رہا تھا، بادلیں ہبچوکی کی طرف سے کالی کالی بادلیں، تو ایک موٹا بزرگ بیان کر رہا تھا، سمجھو بھائی، دعا کرو بھائی، اللہم ہوا علینا لا علینا، اللہم ہوا علینا لا علینا۔ ہمارے دوست ہیں فیصل بھائی، میرے اور مولانا منظور یوسف کے، حضرت مولانا منظور یوسف صاحب جامع فاروقی کے استاد حضرت آئے، اسپیشل گاڑی لائے، میں نے بھی اسپیشل کپڑے پہنے تھے، مولانا منظور یوسف صاحب نے، فیصل تو ظاہر سیٹ تھا، اس کے کارٹنوں کا کیا کہنا۔ جب گئے وہاں گاڑی ہم نے کھڑی کی، اب سن رہے ہیں، اور بادلیں جب وہاں سے للکارتی ہوئی ہب چوکی کی طرف سے جب آئی، تو اب لاکھوں کا مجمع ہے، دعا کیجئے گا بھائی، اللہم حوالینا لا علینا، اللہم حوالینا لا علینا۔ مجھے ہنسی آ گئی کہ آج یہ محمد والا اللہم حوالینا نہیں ہے، کہ جو دست مبارک اٹھا کر اشارہ کرتے کہ اللہم امطر حوالینا ولا تمطر علینا، اللہ ہمارے دائیں بائیں برسا دے، ہماری ضرورت پوری ہوگی۔ صحابی کہتا خدا کی قسم، انگلی مبارک دست مبارک جس طرف اشارہ کرتی تھی اسی طرف بادلیں دوڑ لگاتے تھے، سمجھے بھائی جان؟ میں نے کہا یہ شاید 6 باتوں سے یہ باتیں یہ نہ ٹلے، سمجھے؟ ان کے لیے 7ویں چیز چاہیے۔ تقریر ہو رہی تھی، سب دعا کریں اللہم حوالینا لا علینا، اللہم حوالینا۔ ہمارا وہ جو سیٹ تھا جو اپنی گاڑی میں ہمیں لے گئے تھے، وہ کہتے اللہم علینا اللہم علینا اللہم علینا اللہم علینا، تو ہم کہتے اللہم حوالینا لا علینا، یعنی ہمارے دائیں بابر سے وہ کہتے اللہم علینا اللہم علینا اللہم علینا اللہم علینا۔ اور جی بارش اولے جب شروع ہو گئے، وہ ایسے بھاگے کہ جو کہتے تھے کہ سب کچھ خدا سے ہونے کا یقین، غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین، غیر اللہ سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہ اولے جو تھے یہ اللہ نہیں تھے، غیر اللہ تھے۔ ایسے بھاگے، ہم لوگ بھی ایسے بھاگے، جا کر کے اپنی گاڑی میں بیٹھ گئے، کپڑے کاٹن ماٹن سب خراب، بھاگے، بارش ہی پورا اجتماع انہوں نے درہم برہم کر دیا۔ آگے ہم گئے تو ایک روڈ نیچے جا رہا تھا نشیبی کی طرف، وہاں سے ایک نالا آ رہا تھا، ہم نے سمجھا کوئی ہم سے پہلے کوئی بڑی گاڑی پجارو گاڑی گئی، وہ پار ہو گئی مشکل سے، ہم نے سمجھا ہماری گاڑی چھوٹی تھی، جیسے گئے ہماری گاڑی کو اٹھایا پانی نے، اٹھایا۔ اب مناظر اسلام بھی اس گاڑی میں ہے، اور عارف باللہ رہبر شریعت پیر طریقت منظور یوسف بھی اسی میں، اور وہ جس کی گاڑی ہماری اٹھائی، پٹھان تھے وہاں نوجوان، اللہ جزائے خیر دے، وہ دوڑے، انہوں نے گاڑی کو روکا کسی طرح، اور دروازے اس کے کھول کر کے کھینچ کر کے ہمیں تو انہوں نے نکال دیا، گاڑی کو پٹھانوں نے وہاں سے اٹھا کر کے باہر لائے۔ اب پٹھان تو چٹان ہے، غیر منصرف ہے، انہوں نے اٹھا کر، لیکن گاڑی بہرحال بند ہو گئی، بڑی مشکل سے کرتے کرتے انہیں مکینک لوگ ماہر لوگ بھی تھے، گاڑی ہمارے اللہ آپ کو بھلا کرے اسٹارٹ کر کے ہمیں دے دیا۔ گئے فیصل بھائی کے گھر پہ کہ بھائی اب کھلاؤ پلاؤ، سمجھے؟ اجتماع ہو گیا مکمل اپنے طور پر، سمجھے؟ ہے ھذا عارض ممطرنا، تو فرمایا کہ نہیں، بل ہوا ما، وہ عذاب ہے کہ استعجلتم بھی، جس کو جلدی کرتے تھے نا تم، ریحٌ، ہوا ہے کہ فیہا عذاب علیم،
دردناک قسم کا اس میں عذاب ہے۔ تدمر کل شیء بامر ربها، ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے، ہوائیں چلتی رب کے حکم سے ہر چیز کو تہو بالا برباد کر دے۔ فاصبحوا، پس ایسا ہلاک کر کے چھوڑ دیا، یہ ہو گئے لا یری الا مساکنہم، ان کے ٹھکانے نظر آئے۔ نجزی المجرمین قوم المجرمین جزاء کان کذلک ولقد مکناہم، ہم نے ان کو جمع دیا تھا، ان کو طاقت دی تھی، جمع دی، قوت دی تھی، فیما، ایسی صورت میں کہ ان مکناکم ما مکناکم، یہ ان نافی ہے، سمجھے؟ یہ دوسری جگہ پر سورہ فاطر کے اندر بھی آیا اور یہاں پر بھی آئے، یہ دونوں صورتیں اتفاقی ہے، اختلافی بہت سی جگہوں۔ ان مکناکم، ہم نے ان کو ایسے جمع دیا تھا کہ جو آپ کو نہیں جمایا۔ وجعلنا لهم سمعا وابصارا، ان کی یہ ہے کہ کان بھی تھے اور ان کے اللہ کا بھلا کریے کہ آنکھیں بھی تھیں، دل بھی تھا۔ فما اغنی عنہم سمعہم ولا ابصارہم، لیکن یہ ہے کہ ان کے آنکھوں نے ان کو کام نہیں دیا، کانوں نے کام نہیں دیا، آنکھوں نے کام نہیں دیا، دل نے۔ حالانکہ کان سے اللہ کی بات سنے توحید کی، اور آنکھوں سے پروردگار کی قدرتوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے، دل سے اللہ کی بات کو سمجھے۔ انہوں نے ان سے اللہ کو بھلا کرے کوئی فائدہ نہیں لیا، تو گویا کہ ان چیزوں نے فائدہ نہیں دیا ان کو۔ اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ، جبکہ اللہ کی آیت کے وہ انکار کرے۔ وحاق بہم، ان کو گھیرے میں لیا، ما کانوا یستہزئون بہ، اس چیز نے جس کے وہ مذاق اڑاتے تھے، آسمانی کتابیں اور توحید نے ان کو گھیرے میں لیا، توحید کے رد کرنے نے اس کی سزا نے، جزاء ما کانوا یستہزئون۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ، یہ اہل مکہ کو خطاب ہے، اے اہل مکہ، ہم نے ہلاک کر دیا ما حولکم، وہ ان بستیوں کو جو تمہارے دائیں بائیں ہیں، ما کا بیان آگے من القریٰ بستیاں، وصرفنا الآیات، اور ہم نے یہ ہے کہ اپنی ہر قسم کی نشانیاں بھی ہم نے بیان کر دی بار بار، لعلہم یرجعون، تاکہ اہل مکہ یرجعون عن الشرک، اپنے شرک سے باز آ جائیں۔ لیکن یہ جاؤ دائیں بائیں تمہاری بستیاں، تم شام کا سفر بھی کر رہے ہو، یہ بستیاں تباہ شدہ، یہ تمہارے راستوں پر آتے، ان سے عبرت حاصل کرو۔ فرماتے کہ فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہۃ، خیال کر لینا وہ معبود کہ الذین اتخذوہ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ انہوں نے جن کو معبود بنایا تھا کہ قربانا آلہۃ، کہ بطور قرب کے، کہ وہ معبود اللہ کا قرب ان کو دیں گے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ، وہ معبود جن کو انہوں نے اللہ کو اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہۃ، باعث قربت ان کو بنایا تھا، ان معبودوں کو، یہ اسے بدل بنے گا قربانا سے، ان باعث قربت بنایا تھا، ان معبودوں نے ان کی مدد کیوں نہیں کی، سمجھے؟ لولا تحزیز کے لیے، کچھ پل پڑ گیا۔ بل ضلوا عنہم، بلکہ یہ معبود ان سے غائب ہو گئے۔ وذالک افکہم، یہ کہ جی انہم یقربوننا الی اللہ، یہ ان کا الٹا جھوٹ تھا۔ وما کانوا یفترون، اور ان کا اللہ کا بھلا کرے افطرا تھا، خود ساختہ افک، بات کو الٹا دینا، ان یقربونا الا زلفا، یہ اللہ کا بھلا کرے یہ ان کا سب جھوٹ تھا، اور وما کانوا یفترون، اور بہتان تھا جو اپنے طرف سے یہ ہے کہ افطرا کرتے تھے۔ وذالک افکہم وافتراؤہم، بولو وذالک افکہم وافتراؤہم، یہ ان کا اللہ کا بھلا کر الٹا جھوٹ تھا، اور یہ اپنی طرف سے گھڑی ہوئی باتیں، تراشی ہوئی ایک بات تھی کہ ہمارے معبود ہماری مدد کریں گے۔ ہو گیا مولانا؟ یہ ہو گیا۔ اس لیے اللہ کے سامنے ہتھیار ڈال دو۔ اب بتاتے ہیں کہ جنات جو تم سے بھی زیادہ سخت ہے، انہوں نے بھی جب بیدار دماغی سے کام لے لیا تو پیارے محمد پر ایمان لایا، لہذا اے اہل مکہ تم جنات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہو، لہذا تم لوگ بھی ہتھیار ڈال دو۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ، یاد رکھ لے کہ جب ہم نے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ، آپ کی طرف پھیر دیا نفر من الجن، جنات کی ایک جماعت کو، دوسری طرف سے صرفناہم عن المکامکنۃ الاخری، عن المواضع الاخری، دوسری جگہوں سے ان کو پھیر دیا الیک، آپ کی طرف ان کو متوجہ کر دیا، نفرن، ایک جماعت کو جنات کے، یستمعون القرآن، جو پیارے کی تلاوت کو سن رہے، فجر کی نماز میں، یہ مقام نخل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میں ان پر اللہ کا بھلا کر کیا ہے، پہلے آسمانوں پر جاتے تھے، فرشتوں کی میٹنگوں کی باتیں سن کر آ کر کے یہاں نجومیوں کو، کاہنوں کو بتاتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، آپ کی آمد سے ان پر پابندی لگی۔ آپ کو یاد ہوگا سورہ جن میں وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مقاعد للسمع، کان لگانے کے ہمارے ٹھکانے ہوتے تھے، بیٹھتے تھے، لیکن اب مسئلہ ہمارا منہ کالا ہو گیا۔ فمن یستمع الآن، اب کوئی اللہ کی بات سنے گا، فرشتوں کی بات سنے گا چوری چھپکے سے، یجد لہ شہابا رصدا، تو ایک چمکتا دمکتا گھات میں لگا ہوا تارا اس کے پیچھے لگ جائے گا، اب جا کر کے اس کے کوناٹ میں لگتا ہے، کیا لگتا ہے، سمجھے؟ کچھ پہلے پڑ گیا یہ ہے۔ اب جب کہ یہ ان کے لیے یہ تارے جب مقرر ہو گئے تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ انقلاب کہاں سے آ گیا، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟
یہ کہاں سے ہو گیا؟ اگر اس زمانے میں اللہ کا پیپل پارٹی مسلم لیگ یہ ہوتے تو کہتے ہیں یہ سارے گند تو مسلم لیگ نے کیا، وہ کہتے ہیں پیپل پارٹی نے کیا، انہوں نے پی ٹی آئی نے کیا، وہ یہ کیا ہو گیا؟ ہم پر پابندی کہاں سے لگی؟ تو فضربوا مشارق الارض و مغاربہا، جاؤ دوڑو مشرق و مغرب میں، تیز تو بہت ہے، F-16 سے بھی زیادہ تیز ہے۔ تو اسی دوڑ میں تھے کہ اچانک ایسے فجر کی نماز میں گزرا کہ کان میں پڑی پیارے محمد کی تلاوت، تھوڑا سا ہٹ گئے، پھر دوسروں کو بلایا، ایسا مزہ آیا، سارے مسلمان ہو گئے، سمجھتے؟ اب اپنی قوموں کے پاس بھی جا کر کے اللہ کا بھلا کریے کہ قوموں کو بھی کہہ رہے کہ بس یہ بغاوت کچھ بھی کام نہیں دے گی، یہ بدماشی، آؤ اللہ کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے اللہ کی۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، جنات کی ایک جماعت یستمعون القرآن، جو تیری تلاوت کو سنتے فجر کی نماز میں، فلما حضروہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگئے، حضروا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کے پاس آگئے، قالوا انصتوا، تو کہنے لگے ایک دوسرے کو خاموش رہو، قرآن کے ادب ہے کہ خاموش رہو، صحابی بن گئے، واہ سمجھے، صحابی بن گئے جی۔ فلما قضی، اور فلما قضیت القراۃ، جب آپ کی پڑھائی پوری ہوگی قرات، ولوا الی قومہم منذرین، اپنے قوموں کی طرف واپس گئے ڈراتے ہوئے اپنے قوموں کو اللہ کے عذاب سے ڈر، قالوا، جا کر کے اپنے قوموں میں اپنے دوستوں میں کہنے لگے، یا قومنا، اے ہماری محبوب قوم، انا سمعنا کتابا، ہم نے ایک ایسی کتاب سنی، انزل من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد، اس کی کتاب کے بعد ایک کتاب ہم نے سنی ہے، مصدقا لما بین یدہ، جو تصدیق کر رہی ہے وہ کتاب، لما بین یدہ، سابق کتاب جو اس سے پہلے گزری، تورات اور انجیل، یہدی الی الحق، توحید کی طرف رہنمائی کر رہی ہے، وإلی طریق مستقیم، اور سیدھے راستے کی طرف، یا قومنا، اے ہماری قوم، عجیبوا داعی اللہ، اللہ کی داعی کو، اللہ کی داعی کی بات مان لو، عجیبوا داعی اللہ، اللہ کی داعی کی بات کو مان لو، قبول کر لو، وآمنوا بہ، محمد رسول اللہ داعی ہے، سمجھ رہی میں کہ قل ہادی سبیلی، کیا سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، داعی کے لیے ضروری ہے کہ علی بصیرۃ، داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم ہو، سمجھ رہی میں کہ اس کے پاس بھی ہو، تاکہ منہ اپنا کالا نہ کرے کہ میرے بھائیو، وہ فرشتے بھی مریں گے جو عرش کو اٹھانے والے، ان کو بھی موت آئے گی میرے بھائیو، میں نے تو چونکہ قرآن میرے بھائیو دیکھا ہی نہیں ہے، تو تھوڑا سا 2 آیت آگے بھی ہے، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ثَمَانِيَةٍ، داعی اگر اندھا ہو تو پھر کیا کرو گے؟ یا قومنا عجیبوا داعی اللہ، فرشتوں کو مار دیا اس نے، اللہ کے داعی کو، اس کی، اس دفعہ یہاں جو ہو رہا تھا وہ بھی ایسی غریب، سمجھے مجھے، ایک اور تھا، میرے بھائی اس دنیا سے سب مریں گے، ہاں بالکل مریں گے، سمجھے بھائی، میرے بھائی فرشتوں کو بھی موت آئے گی میرے بھائی، سمجھے۔ اب یہ مسئلہ ہی چلا گیا بھائیوں کے ہاتھ میں علیہم السلام، سمجھ رہی میں کہ سارا مسئلہ گیا بھائیوں کے ہاتھ میں، یہ غریب بھی اسی طریقے پر لکیر کے فقیر۔ قرآن کے درس کے لیے جب آپ چھوڑیں گے نہیں تو پھر اس طرح خرافات کے اندر اللہ تمہیں مبتلا کر دے گا، اس خرافات کے اندر تم پڑھو گے اور کیا کرو گے، پھر نصوص کے خلاف بولتے رہو گے۔ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُم، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، وَيُجِرْكُم مِّن عذاب علیم سے تمہیں پناہ دے گا، وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، اللہ کی داعی کی بات کو، توحید کو جو نہیں مانے گا، قبول نہیں کرے گا، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ اللہ، وہ اللہ کو عاجز نہیں کرے گا، فی الارض، اللہ کی سرزمین میں وہ چھوٹے گا بھی نہیں اللہ، وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ اولیاء، کوئی حامی کارساز، کوئی دوست اس کے لیے اللہ کے علاوہ ہوگا بھی نہیں، اولئک کائنون فی ضلال مبین، یہ کھلم کھلا گمراہی میں۔ اولم یروا، ان کو معلوم نہیں، ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، جنہوں نے آسمان و زمینوں کو پیدا کر دیا، ولم یعی بخلقہن، اور ان کی تخلیق میں وہ تھکا بھی نہیں، بقادر بازائدہ ہے، وہ قادر ہے اس بات پر، اعلیٰ ان یحیی الموتیٰ، مردوں کو دوبارہ زندہ کرے۔ کیا لوگ اس بات کو دیکھتے نہیں ہیں؟ یہ انّا کے اسم خبر ہو گیا، سمجھے، اس کو سوچتے نہیں ہیں؟ بلا، سمجھے، یہ منفی کو مثبت کریں گے، بلا انہ قدیر علی کل شیء، اللہ ہر چیز پر قادر۔ ویوم یعرض الذین کفروا علی النار، جس دن کافروں کو پیش کیا جائے گا اللہ کے سامنے جہنم کی آگ پہ، ان کو پیش کیا جائے گا، علیہ ہذا، کہا جائے گا توبیخ کے طور پر، کافروں سے کہا جائے گا، علیہ ہذا بالحق، اب بتاؤ یہ قرآن حق تھا یا نہیں؟ قرآن تو تمہیں بتاتا تھا کہ اگر توحید کو نہیں مانو گے، اللہ کی وحدانیت کو، تو جہنم میں جاؤ گے، اب بتاؤ قرآن کا وعدہ سچا نکلا نہیں نکلا؟ علیہ ہذا بالحق، کیا یہ قرآن حق تھا یا نہ حق تھا؟ قالوا بلا، کیوں نہیں، بالکل یہ کہ بلا ہوا حق وربنا، ہمارے رب کی قسم، منفی کو مثبت بنا دے گا۔ قال اللہ، اللہ فرمائیں گے، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اپنے کفر اور بدماشی کی سزا چکھ لو جہنم کی شکل میں۔
باقی آپ کو نہ مانے، آپ کو تنگ کر دیں۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اولو العزم انبیاء نے جو صبر کیا آپ بھی اسی طریقے پر صبر کرو۔ ولا تستعجل لهم العذاب، عذاب ان کے لیے یہ کہ جلدی نہ مانگو۔ فاصبر کما صبر اولو العزم، اولو العزم آپ کو بتا چکا ہوں وہ 12-13 انبیاء انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح میں گزرے۔ فرماتے ہیں کأنہم یوم یرون ما یوعدون، جس چیز کا ان کو وعدہ دیا جاتا ہے جب اس کو دیکھیں گے تو ایسا لگے گا کہ کأنہم لم یلبثوا فی الدنیا، دنیا کے اندر وہ رہے بھی نہیں الا ساعۃ من نہار، دن کا کچھ حصہ۔ اڑے ہو گیا کأنہم لم یلبثوا، اس طرح معلوم ہوگا کہ گویا کہ وہ دنیا میں نہیں رہتے۔ یوم یرون ما یوعدون من العذاب، جس عذاب کا ان کو وعدہ ہو رہا تھا جب اس کو دیکھیں گے تو ایسے لگے گا کہ دنیا کے اندر نہیں رہے مگر دن کا کچھ حصہ۔ بلاغ، یہ قرآن اللہ کا ایک پیغام ہے، ھذا بلاغ، یہ تبلیغ اور اللہ کا پیغام ہے۔ فہل یہلک الا القوم الفاسقون، استفہام نفی کے معنی میں ہوگا، لا یہلک، کوئی بھی عذاب میں جہنم میں ہلاک نہیں ہوگا مگر الا القوم الفاسقون الخارجون عن طاعت اللہ، جو اللہ کی طاعت سے جو خارج ہے وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ سورہ محمد ہے، نزول نمبر 95 ہے، سورہ حدید کے بعد اس کا نزول ہوا، کچھ بھلا پڑ گیا۔ ابھی سورہ احقاف کے آخر میں فرمایا یا قومنا اجیبوا داعی اللہ ہے، اے ہماری قوم اللہ کی دائی کی بات پر لبیک کہو، اور یہ یہاں پر وہ اللہ کا دائی محمد رسول اللہ ہے، سورہ محمد بھی آ گیا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، وہ دائی وہی ہے۔ اور پھر یہ کہ دائی اور غیر دائی دونوں کے درمیان میں فرق کرنے کے لیے یہ سورہ ہے، یہ سورۃ المحمد بھی ہے، سورۃ القتال بھی ہے، سمجھے۔ جو اللہ کا دائی جو ہوگا وہ اللہ کے غیر دائی اللہ سے ان کی لڑائی ہوگی، یہ ہے جی، یہ سورۃ القتال بھی ہے، دائی غیر دائی کا فرق یہی ہے، دائی اللہ کے لیے لڑے گا غیر دائی سے، سمجھتا ہے۔ اڑے کچھ بلا پڑا۔ اور دعویٰ سورت کا ہے الامر بالقتال بقتال الکفار، سمجھے۔ اڑے کچھ بلا پڑ گیا۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جو کفر کرتے ہیں اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، یہ مبتدا ہو گیا موصول صلہ۔ اضل اعمالہم، اللہ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا، سمجھے۔ کتنا بھی عمل کریں اللہ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا، جیسے عبدالستار عیدی، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، اس قسم کے، سمجھے۔ جتنی بہت سی تنظیمیں، ایمان کا سرمایہ تمہارے پاس نہیں ہے بے ایمانوں، تو کون سا کام کرتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دے کر کے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، حکومت ہماری ان کے پروٹوکول دے کر کے، سمجھے بھائی جان۔ اور ان لوگوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھی، ان میں بہت کم لوگوں کا وضو ہوگا، سمجھے۔ ہے حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا، بادشاہ کو کہا میرے اور آپ کے، ہمارا فیصلہ کرنے والے ہمارے جنازوں میں ہوتا ہے کہ جس کے جنازے میں اولیاء اللہ ہو، جہاں پر اللہ آپ کا بھلا کرے، علماء ہو اور طلبہ ہو، اور جس کے اللہ آپ کا بھلا کرے جنازے کے پینٹ شینٹ والے لوگ بھی ہو، پتہ نہیں ایک بڑی تعداد ان کی وضو بھی ہے یا نہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور انہوں نے ایمان لائے اس قرآن پر جو محمد پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، وهو الحق من ربهم، جبکہ یہ حق ہے، یہ پورا مبتدا ہو گیا الذین آمنوا سے۔ کفر عنہم سیئاتہم، اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے گا، واصلح بالہم، اور ان کی حالت کو ٹھیک کر دے گا، بالہم حالہم کے معنی میں، ٹھیک ہے، دین و دنیا میں، دونوں میں، دنیا آخرت میں۔ ذالک، یہ کافروں کے اعمال کو ضائع کرنا، سمجھے، کافروں کے اعمال کو ضائع کرنا کیوں ہے؟ اس وجہ سے ہے بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس وجہ سے بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ، جو کافر ہیں انہوں نے باطل کی پیروی کی، وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، اور جو ایمان والے اتَّبَعُوا الْحَقَّ، قرآن کی پیروی انہوں نے کی جو اللہ کی طرف سے، مِن رَبِّهِمْ، اللہ کی طرف سے نازل شدہ۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ، یہی مثالیں تو اللہ بیان کرتا ہے، کچھ تو سمجھو۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جو غیر داعی اللہ ہے، جو اللہ کو ماننے والے نہیں ہے، جب ان کافروں سے ملو، فَضْرِبُوا ضَرْبَ الرِّقَابِ، مصدر کی اضافت مفعول کی طرف ہے، اس لیے اس کے فعل کو حذف کر دیا، سمجھ نہیں۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، مشرک سے جب ملو، کافر سے، فَضْرِبُوا ضَرْبَ الرِّقَابِ، گردن اس کی اڑا دو، حَتَّى إِذَا أَسْخَنْتُمُوهُمْ، یہاں تک کہ ان کو کمزور کر دو، طاقت ان کی کچل دو، تو فَشُدُّ الْوَثَاقِ، پھر پکڑ کر کے ان کو قیدی بنا دو، اور پھر یہ کہ شُدُّ الْوَثَاقِ، بیڑیاں مضبوطی سے باندھو، فَإِمَّا تَمُنُّونَ، بیڑیاں قیدی بنانے کے بعد، فَإِمَّا تَمُنُّونَ مَنَّا وَإِمَّا تُفْدُونَ فِدَا، اب یا احسان کر کے ویسے چھوڑ دو، یا یہ کہ ان سے اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا فدیہ لے کر کے ان کو چھوڑ دو۔ اڑے کچھ بھلا پڑا گا، فَإِمَّا تَمُنُّونَ مَنَّا وَإِمَّا تُفْدُونَ فِدَا،
یہ تو کافی ادھی گل ہے، اڑے ہو گیا۔ اس وقت تک ان کو بند کر کے رکھو، پکڑو، قتال کرو، حتیٰ تزال الحرب اوزارہا، یہاں تک کہ لڑائی اللہ آپ کا بھلا کرے، لڑائی اپنے ہتھیار کو ڈال دیں، جنگ اپنے مانا فریق کے مخالف وہ ہتھیار ڈال کر کے آپ کے سامنے اللہ کا سرنگون ہو، اس وقت تک لڑو کافروں سے۔ ذالک الامر، ذالک یہ حقیقت ہے جو آپ کے سامنے ہم بیان کیا، سمجھے؟ الامر ذالک، کچھ پلہ پڑ گیا؟ ولو یشاء اللہ، اگر اللہ چاہے لن تصر منہم، اللہ ان سے براہ راست خود بھی بدلہ لے سکتا ہے، لیکن ولیکن امرکم بالقتال، لیکن اللہ نے تمہیں قتال کا حکم اس لیے دیا لیبلو بعضکم ببعض، تاکہ اللہ مومنین کو آزمائے ببعض کفار کے ذریعے سے، سمجھتا ہے؟ اللہ خود بھی کافر کو ہلاک کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ولیکن امرکم بالقتال وبالجہاد، جہاد کا آپ کو حکم دیا لیبلو بعضکم، تاکہ مومنین کو آزمائے ببعض کفار کے ذریعے سے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ والذین قتلوا فی سبیل اللہ، آپ کہیں گے مریں گے ہمارے ساتھی مریں گے، ان کا کیا ہوگا؟ فرمایا جو شہید ہو جائیں گے، الذین قتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں یہ مبتدا ہو گیا، فلن یضل اعمالہم، اللہ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کر دے گا۔ شہید کا کیا کہنا، سمجھ رہی میں کہ بازو گل بانگے پریشان میں زنم، آتش در دلیبا میں زنم، جملہ گل برم بستند من، سرب دیوار گلستان میں زنم، شیشہ زر ہلائل شتئی کا صدر خون شہیدان میں زنم۔ سمجھتا ہے؟ جنت تو ہے اس پہ دیوار میں باہر سر ٹکرا رہا ہوں، جنت تو ہے اس چار دیواری میں، شہداء کے لیے تو ہے۔ شیشہ زر ہلائل شتئی کا صدر خون شہیدان میں زنم۔ سمجھتا ہے؟ کتنے لوگ مردار ہو گئے حکومت پر، مردار ہو رہے ہیں، امن پسند، سمجھے؟ جو اللہ کے دین کے لیے لڑ رہے ہیں، دشمنوں سے لڑ رہے ہیں، یہ تخریب کار ہے۔ بیٹا وہ ہمارے حاجی رفیق صاحب مینگل، سمجھے، کوئٹہ والا، وہ کہتے ہیں کہ جن کو تم شہید کہتے ہو اور کچھ ہمارے جن کو کہتے ہیں جان بحق ہو گئے، آؤ قبریں میں بتاتا ہوں، یہ قبر کھولو اور تمہاری قبریں بھی کھولتے، دیکھو کہ کس کی شکل گدھے کی ہے، سمجھے بھائی جان؟ اگر میرے والے ان کی شکل گدھے کی ہو تو مجھے روڈ پر کھڑا کر کے گولی پہ اڑا دو، اور اگر تمہارے والے کتے اگر بن گئے تو پھر تم واجب القتل ہو۔ جو شہید ہے تو اس کو کہتے ہیں جان بحق ہو گیا، سمجھے؟ اور جو مردار ہو گیا تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ شہید ہو گیا، سمجھے؟ تمہاری مرضی ہے، پھر پاخانوں کو بھی تم لڈو کر کے کھاؤ گے اور کیا، سمجھے؟ حالانکہ حق ہے کہ بس وہ بہت غریب کو سزائیں بھی دی، جو بہت کچھ کیا، لیکن وہ باز آ نہیں رہا، سمجھے؟ حاجی رفیق صاحب مشہور مینگل کوئٹہ والا، جیلوں میں گئے کہ اس نے کہا کوئی فرق نہیں پڑے گا، سمجھے؟ کچھ بھی نہیں، اللہ نے دنیا بھی دی ہے۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو مارے جاتے فلن یضل اعمالہم، اللہ ان کے اعمال کو کبھی ضائع نہیں کر دے گا۔ سیہدیہم، اللہ ان کو جنت کی رہنمائی فرمائیں گے، سیہدیہم الی زیارتہ، اپنی زیارت اور جنت کی، ویصلح بالہم، اور ان کی حالت کو ٹھیک کر دے، ویدخلہم الجنت، جنت میں داخل کرے گا، وہ جنت عرفہا لہم، جنت کو خود اللہ پہچان کرا دے گا ان کے سامنے، جنت کو خود پہچان۔ ارے بابا اماں جی جو نا بچے کو چھاتی پہ لگاتی، بچہ 2 گھنٹہ پہلے پیدا ہو گیا، اب چھاتی پہ، یہاں تو اماں جی نے لگائے، باقی بچہ جو اس کو چوستا ہے کہ اس سے مجھے دودھ ملے گا، یہ کس نے بچے کو بتایا؟ ابھی نیا تو پیدا ہوا ہے، سمجھے؟ یہ فطری یہ عمل ہے، فطری اس کے دل میں۔ کتے کے بچے کو جیسے کتیا سے پیدا ہو گئے، تم کسی جنگل میں لے جاؤ، کوئی کتا وہاں پر نہ ہو، تو جب بھی وہ کتے کا بچہ تھوڑے سے بھی بڑا ہو جائے گا وہ بھونکنا خود بخود شروع ہو گئے، یہ اس کی فطری چیز ہے۔ بھینس کے بچے کو تم اس دریا میں، یہ جو تم لوگوں نے دریا بنایا اس کے اندر پھینکیں گے، سمجھے؟ اس کو بتانے کے وہ خود بخود تیرے گا، فطری چیز ہے۔ تو اب یہ کہ کسی کے آپ کے 20 گریڈ ہے، میرا 19 گریڈ ہے، 16 گریڈ ہے، کسی کے 40واں گریڈ ہے، کس کا کیا کمرہ ہے، کس کی کون سی بلڈنگ ہے، خود بخود آدمی اپنے بلڈنگوں کی طرف جائے گا، وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ، اللہ جنت میں داخل کریں گے، عَرَّفَهَا لَهُمْ، اللہ پاک یہ کہ ان کی پہچان کرا دے گا جنت کی ان کو، ہر ایک آدمی اپنے مکان میں، یہ نہیں ہوگا کہ کوئی ہاتھ سے پکڑ کر کے آپ کو لے جاوے
ادھر آ جائے، جیسے سسرال والوں کے ہم کی شادی ہو گئی پھر یہ کسی کمرے میں لے جاتے کہ ہاں ادھر ہی تم سو جا رات کو، سمجھے، ادھر بیوی آپ کو مل جائے گی، تو ایسا نہیں ہے، وہاں خود بخود مسئلہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ جنت ملے گی کس سے؟ اللہ کی دین کی مدد کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، اگر اللہ کی مدد کرو یعنی اللہ کی دین کی، ان تنصروا دین اللہ ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے، ویثبت اقدامکم، کافروں کے مقابلے میں اللہ تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ والذین کفروا، اور جو کافر لوگ ہیں فرماتے ہیں فأتعسوا تعسا لهم، فأتعسوا تعسا لهم، اے ان کے لیے ہلاکت ہو، ان کے لیے تباہی ہو۔ ارے کچھ پہلے پڑھا، اور تعسا لهم مصدر چونکہ مستعمل بالعامل جار رہا ہے حمدا لقادر، جو آپ نے پڑھا نفحۃ العرب کے اندر، اس وجہ سے عامل کو واضل اعمالهم، اور ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، یہ ذالک بانہم کرہوا ما انزل، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ناپسند کیا ما اس قرآن کو کہ انزلہ اللہ، اللہ نے جس کو اتارا، فاحبط اعمالهم، اللہ نے رائے گان کر دیا ان کے اعمال کو۔ افلم یسیروا فی الارض، زمین میں سیر نہیں کرتے، فینظروا دیکھے کیف کان عاقبۃ الذین مضوا من قبلہم، جو ان سے پہلے گزرے ان کا انجام کیا ہو گیا، انجام یہ ہو گیا دمر اللہ علیہم، اللہ نے ان کو تباہ کر دیا۔ وللکافرین امثالها، یہ جو آپ کے زمانے کے جو کافر ہیں ان کے لیے بھی امثال تلک العقوبت، امثالها امثال تلک العقوبت، جیسے کہ وہ عقوبت گرفت سابقہ پر ہوئی اسی قسم کی گرفت ان کی بھی ہوگی۔ ارے کچھ پہلے پڑھا، وللکافرین امثالها، ارے ہو گیا، پھر کہیں گے ضمیر کس طرح ہو رہا جی، کہتے ہیں ادھر کا ادھر تو معنی غلط ہوتا، کافر استاد جی ادھر کا ادھر بھی معنی غلط ہوتا، کافر ادھر کا کہ ادھر بھی معنی غلط ہوتا ہے، کا ادھر بھی معنی غلط، کا استاد جی پھر تمہاری بیوی کی طرف راجے۔ طالب علم کو بھی غصہ آیا نا، اس نے کہا استاد جی پھر تمہاری بیوی کی طرف ضمیر کا مرجع۔ ذالک، یہ مذکورہ صورت اس لیے بأن اللہ مولا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ناصر ہے، مولا یہاں پر ناصر کے معنی میں، وأن الکافرین لا مولا لهم، اور کافرین لا ناصر لهم، ان کا کوئی ناصر نہیں ہے۔ باقی مولا بمعنی خالق کے، وہ سب کا خالق ہے، وہ مسلمانوں کا بھی خالق ہے، کافروں کا بھی خالق، لیکن بمعنی ناصر وہ اللہ کو بھلا کریے کہ مومنین کا ناصر ہے، کافر کا نہیں ہے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک اللہ تعالیٰ یہ کہ جنہوں نے ایمان لے اور اچھے عمل کیے اللہ جنات میں باغات میں داخل کریں گے، تجری من تحتها الانہار، تجری من تحت اشجارها الانہار، نہریں چلتے ہوں گے۔ والذین کفروا یتمتعون، باقی جو کافر یہ مبتدا ہو گیا، یتمتعون وہ ایسے کھاتے رہتے مزے لیتے ہیں، ویاکلون مزے لیتے، ویاکلون کھاتے، کما تاکل الانعام، جیسے کہ اللہ آپ کا والا جانور کھاتے، جانور کے سامنے تم اپنے زمین کے یہاں پر گھاس ڈالو تب بھی کھائے گا، اور حافظ صاحب کو اٹھا کر کے لاؤ تب بھی گدھا تو کھائے گا، گدھے کو کیا پتہ، اس کو حلال اپنا پرایا کا کوئی پتہ نہیں، تو کافر بھی اسی طریقے دبا دبا کر کے خنزیر کھائیں اور کچھ کھائیں، پھر کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے چمکادڑ بھی کھائیں کچھ بھی کھائیں، حلال و حرام کی حدود اس کے لیے نہیں ہے، پھر اللہ آپ کو شراب بھی اس کے لیے حلال سارے، پھر کہتے کرو نہ آیا وہاں سے اٹھا کر کے لایا، سمجھ شیری میں ہے کہ نہیں، یہ وہاں سے اٹھا کر کے لائے۔ ارے کچھ بھلا پڑا، وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ، حلال و حرام کا کوئی فرق نہیں ہے، یتمتعون مزے لیتے رہتے، یہ خبر ہے الذین کے لیے، وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُونَ کھاتے جیسے کہ جانور کھاتے ہیں، وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، ان کا انجام یہ کہ ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں ہی اشد قوتاً جو زیادہ مضبوط تھے، من قریتک تیری بستی سے، التی اخرجت کا جس بستی نے تجھے نکالا، یعنی بستی والوں نے تجھے نکالا، مکہ والے تیرے مکہ والوں سے، تیری بستی سے وہ بستیاں زیادہ طاقتور تھیں، یعنی وہ بستی والے تیرے بستی والوں سے زیادہ، مضاف موضوع دونوں میں۔ ارے کچھ پہلے پڑھ گیا، اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کر دی، یہ کعین کے لیے خبر بنے گا، کعین من قریتن، قریتن اللہ تمیز ہے، اور کعین ممیز مبتدا بنے گا، فلا ناصر لهم، ان کے لیے کوئی مددگار ثابت نہیں ہو، من کان علی بینۃ من ربہ، جو اللہ کی طرف سے اللہ کا بھلا کرے روشن دلیل پر قائم ہو، ایستوی الامران، دونوں باتیں کہاں برابر ہو سکتے ہیں، من کان علی بینۃ من ربہ، جو اللہ کی طرف سے واضح دلیل پر موجود ہو، واضح روشن دلیل پر قائم ہو، کائن کمن زین له سوء عملی، کیا اس کی طرح ہوگا جس کی بد عملی اس کو بہت خوشنما معلوم ہو گئی ہے، جس کی بد عملی کو خوشنما کر دے، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہوں گے۔ اڑے سمجھ میں آ گیا، واتبعوا اهواءهم، جو اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، ان کے کبھی وہ برابر نہیں ہوگا۔ مثل الجنت التي وعدها المتقون، وہ جنت جس کا وعدہ متقین کو دیا جاتا ہے، ہاکذا
وہ یہ ہے، خبر محذوف ہے، سمجھ رہی ہے کہ مثل الجنت التی وعد المتقون وعدها المتقون، جس کا وعدہ یہ ہے کہ متقین کو دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہاں قضا اس طرح، وہ یہ ہے کہ فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس کے اندر، اس جنت کے اندر نہریں ہوں گے من ماء پانی سے، غیر آسن جو کہ بدبودار بھی نہیں ہوگا، متغیر بھی نہیں ہوگا، وانہار نہریں ہوں گے من لبن دودھ کے، لم یتغیر طعمہ ذائقہ ان کا یہ کہ متغیر نہیں ہوگا، وانہار من خمر اور شراب کی یہ کہ نہریں ہوں گے لذت للشاربین پینے والوں کے لیے بڑے لذیذ، وانہار من عسل مصفی اور نہریں ہوں گے من عسل مصفی صاف قسم کا شہد ہی ہوگا، ولہم فیہا من کل ثمرات جنتیوں کے لیے جنت کے اندر من کل ثمرات ہر قسم کے پھل ہوں گے، ومغفرۃ من ربہم اللہ کی طرف سے یہ کہ اللہ کا ولا کر مغفرت بھی ہوں گی، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ ہے من کان ہکذا فی الجنت، من کان ہکذا فی الجنت جو اس طرح جنت میں ہو، کائن کمن و خالد فی النار کیا یہ اس کی طرح ہوگا جو ہمیشہ جہنم میں رہے؟ یہاں مبتدا محذوف ہے، پہلے خبر محذوف تھی، واہ قرآن واہ، اڑے سمجھ میں آنی ہے؟ اے جی فرماتے ہیں کہ من کان ہکذا یعنی من ہوا خالد فی الجنت جو جنت میں ہمیشہ رہنے والا ہے، کائن کمن ہوا خالد فی النار کیا یہ اس کی طرح ہوگا جو کہ ہمیشہ جہنم میں رہ رہا، جو جہنمی لوگ ہیں وسقوا ماء حمیما گرم قسم کا پانی ان کو پلایا جائے گا، فقطع امعاءہم ان کی یہ پانی ہے کہ ان کے آنتوں کو ٹکڑا ٹکڑا کر کے چھوڑ دے گا، ومنکم من یستمع الیک ان منافقین میں سے بعض وہ ہے کہ کان لگاتے ہیں آپ کی طرف، حتی اذا خرجوا من عندک یہاں تک کہ تیری مجلس سے جب نکل جاتے ہیں، قالوا للذین اوتوا العلم اہل علم سے ایمان والوں سے کہتے ہیں، قالوا للذین اوتوا العلم والایمان ماذا قال محمد آنفا تمہارے محمد نبی کیا کہا، یہ مذاق کے طور پر کہتا ہے الو کو پٹا، اڑے کچھ پھلا پڑ گیا مولانا، ماذا اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم یہ لوگ ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگائے، واتبعوا اہواءہم اپنے خواہشات کی پیروی کی ہے، والذین اہتدوا جنہوں نے ہدایت حاصل کی بھی محمد وبالقرآن قرآن اور محمد سے، زادہم اللہ ہدا اللہ ان کی ہدایت کو بڑھا دے گا، وآتاہم تقواہم ان کو تقوی عطا فرما دے گا، فہل ینظرون یہ منافقین انتظار نہیں کرتے، لا ینتظرون الا الساعۃ قیامت کے انتظار کرتے کہ بِأَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً کہ یہ قیامت یہ کہ ان کے پاس آ جائے، یا اسا سے بدل بنا دو، یہ انتظار نہیں کرتے مگر قیامت کا، یہ انتظار نہیں کرتے مگر اس بات کا أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً قیامت ان کے پاس اچانک آ جائے، فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا قیامت کی نشانیاں آ چکی ہے، قیامت کو نہ مانگا کرو، فَقَدْ جَاءَ فَأَنَّىٰ لَهُمْ ذِكْرَهُمْ مل گیا، فَأَنَّىٰ لَهُمْ ذِكْرَهُمْ ان کو نصیحت کہاں سے ملے گی، اِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ جب قیامت آ جائے گی، تو اس وقت نصیحت ہو نا، قیامت آ جائے گی پھر وہ نصیحت کا وقت ہی نہیں ہے، نصیحت کا وقت پہلے تم مانتے نہیں، جب مانو گے وہ نصیحت کا وقت ہی نہیں ہے یہ بھی سمجھ میں نہیں ہے، سمجھتا ہے یہ ترکیب کا فائدہ ہوتا ہے مجھ سے، سمجھتا ہے الحمدللہ سب کچھ آسان، ہر سال اس زمان میں 11ویں 12ویں پارے میں ہم لوگ ہوتے ہیں، اس دفعہ تو کیا ہے ابھی 27 28 پہ نہ ترکیب ہے نہ صفحہ ہے نہ مروہ ہے نہ کیا ہے نہ صفحہ نہ مروہ، سمجھے اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، پھر وہی ہوگا جو مولانا مودودی صاحب کو نہ مبتدا کا پتہ تھا نہ خبر کا، اردو دوسروں کے نقل کر کے اپنے اردو نویس تو تھا، باقی اس کا تو کوئی پتہ بھی نہیں تھا، سمجھے محمد علی مرزا صاحب جیسے کہ مکینک مولانا مجتہد کہتے ہیں کہ ناصر الدین البانی کو جیسے اللہ نے علم دیا ایسے مجھے تمہیں قربان کروں ناصر الدین البانی کی جوتیوں پر، سمجھے ناصر الدین البانی کی تفردات اپنے جگہ پر ہے، لیکن ناصر الدین البانی اللہ کا بھلا کرے پڑھا ہوا تھا، وہ کچھ گرامر جانتا تھا، عربی اس کی زبان تھی، سمجھے تو یہ فیما بلغنا عن الزہری کو پڑھتا ہے فیما بلغنا عن الزہری، سمجھے فیما بلغنا عن الزہری، جہاں تجھے کچھ بھی پتہ نہیں، اور ہمارے کچھ اور پیر حضرات، سمجھے ایک جگہ ہم گئے ختم بخاری پہ لے گئے، دارالعلوم بنوری ٹاؤن فاروق کے اساتذہ ہوئے تھے تو یہاں سے لے گئے، یہ مولوی عبدالباقی عمران وغیرہ سب ساتھ تھے، تو وہاں وہ پیر صاحب نے ختم کرایا تو مرید پہلے اٹھا کہا اللہ اللہ ہمارے حضرت جب دارالعلوم دیوبند گئے تھے حضرت نے وہاں جو تقریر کی بیان کیا تو دیوبند والوں نے کہا اللہ یہ وہبی علوم ہے، یہ وہبی علوم ہے، سمجھے پتہ نہیں بخاری کی تقریر کسی نے لکھ کر کے دی تھی، وہ زیر زبر لگا تب بھی غلط عبارت پڑھتا تھا، سمجھے اور آخر میں رات 11 بج گئے 12 بج گئے،
اساتذہ حدیث اللہ کو جامع فاروقی کے بھی بنور ٹاؤن کے بہت سے، معہد الخلیل کے بھی، کہاں کے آئے، سمجھے، حضرت اقدس کا وہبی علوم ہم لوگ سن رہے ہیں۔ وہبی علوم کے اندر یہ ہوتا ہے کہ مبتدا منصوب ہوتا ہے، خبر مجرور، وہبی علوم میں آیا، سمجھے، ایسا علم۔ آخر میں جو یا اللہ اس وہبی علوم سے ہماری جان چھڑا دے، روٹی کا ٹکڑا ملے، جان چھوڑے۔ ہمیں بلایا تھا، مجھے بلایا تھا انہوں نے ختم بخاری کے لیے، وہاں پھر ختم ان سے کرائے، دیکھا سارے اساتذہ حدیث، یہ ہماری مسجد جنہوں نے بنائی یہ حضرات بھی موجود تھے، کافی لوگ بڑے بڑے لوگوں کو بلایا تھا۔ پھر آخر میں کہا کہ رات کافی بیت چکی ہے، حضرت نے جس تفصیل کے ساتھ بخاری کے اختتام فرمایا، اب یہ ہے کہ بس رات کافی بیت چکی ہے، علماء بڑی تعداد میں اساتذہ حدیث تشریف لائیں، کس کا بیان کرائیں، یہ وقت نہیں ہے، لیکن لوگوں کا اصرار ہے کہ مینگل صاحب کا بیان۔ میں نے کہا الحمدللہ چاہو گے، اور جی اس کی خبر جو میں نے میں کہا واہ وہبی علوم تمہارا، سمجھے، وہبی علوم کا دعویٰ انور شاہ کشمیری نے نہیں کیا، قربان جاؤں۔ شیخ العرب والعجم حسین مدنی اور فقیہ الامت رشید گنگوہی، قاسم العلوم والخیرات محمد قاسم نانوتوی، واقعتاً ایک محنت تھی علوم عقلیہ نقلیہ، اور انہوں نے بھی ایسی بات نہیں کی تو ماشاءاللہ تو کرا، تیرے وہبی علوم پر بڑی میں، اور نام تو میں نے لیا ایسے اپنا تقریر کہہ کر کے، کھانا کھا کر کے بھاگے، میں نے کہا چلو بھاگو ابھی، سمجھے، جو کہنا تھا تو ہم نے کہہ دیا۔ فَأَنَّا لَهُمْ ذِكْرَهُمْ، نصیحت ان کو کہاں سے حاصل ہو جائے، اذا جاءتہم الساعۃ، جب کہ اللہ کو بھلا کرے قیامت آ جائے۔ اور یاد رکھ لینا اذا جاءت الساعۃ، قیامت کے وقت جب آ جائیں، اس سے قیامت کے وقت سے پہلے فعلم، یقین کر لو انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک واستغفر لذنب امتک، استغفار کیجئے یا ذنب خلاف اولا کو چھوڑ کر خلاف اولا کو اپنے، وللمؤمنین والمؤمنات، اپنے لیے اور مومن و مومنات کے لیے، واللہ یعلم متقلبکم، اللہ تمہارے پلٹ پڑنے کو دنیا کے اندر بھی جانتا ہے، ومثواکم، اور تمہارے ٹھکانے آخرت کو بھی اللہ کو پتہ ہے کہاں ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، مومنین کو جہاد کی اللہ کو انتظار رہتا تھا کہ کوئی صورت نازل ہو جائے جس میں جہاد ہی کا حکم ہو، بڑا شوق رہتا تھا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والے کہتے لولا نزل سورۃ، کیوں کوئی صورت نازل نہیں ہوتی جہاد کے بارے میں، فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب کوئی صورت نازل ہوتی، سورۃ محکمۃ، صورت محکم ہوا ہے کہ من سد فی باب التاویل، جس میں تعویل کا بات بند ہو، اور جہاد بھی چونکہ محکم ہے، اپنے پڑھا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامت، اصول فقہ والے، لیکن یہ الفاظ حدیث میں اس طرح ثابت نہیں ہے، سمجھے، اب الی یوم القیامت کہتے ہیں کہ یہ آ گیا تو محکم بن گیا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں، تو اس کا مفہوم ہے حدیث میں، باقی یہ الفاظ بینی نہیں۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، کوئی محکم صورت، تغیر و تبدل سے محفوظ صورت یا محکم صورت، اصطلاحی معنی اصول فقہ والے لے نازل ہوتی، وذکر فیہ القتال، اور اس میں جہاد کا ذکر ہوتا ہے، تو رأیت الذین فی قلوبہم مرض، منافقین کو دیکھیں پوں دیکھیں گے جن کے دلوں میں مرض نفاق ہے، ینظرون الیک، آپ کی طرف ایسے دیکھتے نظر المغشی علیہ من الموت، جیسے موت کی بے ہوشی کسی پر طاری ہو گئی ہو، المغشی علیہ من الموت، موت کی وجہ سے جیسے کوئی بے ہوش ہو چکا ہو، ایسے ایسے موت کے قریب ہو، ایسے ایسے، تو وہ بھی اسی طرح آپ جب جہاد کی بات سنتے تو اوسان ان کے ختم ہو جاتے، ارے کچھ بھلا پڑا، اس لیے کہ سنائے جہاد جڑی ہے نا، چیز تو بڑی اچھی ہے لیکن سالے جان سے مار دیتے، بولو جہاد چیز جڑی ہے نا، کیا چیز تو بڑی اچھی ہے لیکن کیا ہے، سالے جان سے مار دیتے ہیں، یہ جہاد میں ذرا مشکل ہے کہ جان سے مار دیتے ہیں، کاش کہ ایسے جہاد ہو کہ ایئر کنڈیشن میں بٹھا کر کے آئس کریم منگائے، اس کے لیے ہم جائیں گے، ایسے جہاد ہمیں نہیں چاہیے جس میں جوتے پڑے، سمجھے، جوتے پڑ گئے تو بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ غریق کے رحمت کر دے، فرماتے تھے جاؤ اس کو کہو تجدید ایمان کر لے تو، سمجھے، حضرت اقدس منکرات پر، سمجھے، منکرات کا دروازہ جیسے حضرت اقدس نے بند کیا اور منکرات کے خلاف جیسے یہ بندہ بولتا رہا مفتی رشید احمد، اور ہم نے منکرات کو ایسی آزادی دے دی، آپ منکرات کے انتہائی خلاف، ہم منکرات کے انتہائی حامی، جو اس کے نام لیوا ہے مفتی رشید احمد کے، سمجھے، ہمارے اکابرین میں بہت اکابرین دیکھ کے قربان جاؤں، ہر ایک کی خوشبو الگ ہے، لیکن شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ کی خوشبو الگ، مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ کی خوشبو ایسے نہیں تھے۔ آج کرونا والے مسئلے میں ہوتے تو یہ نہیں کہتے 7 فٹ کا فاصلہ رکھو، سمجھے، یہ نہ کہتے کہ ہر گھر کے اندر تم جمعہ پڑھو،
یہ نہ کہتے کہ اللہ آپ کو بھلا کرے، مسجد ہے دروازے میں، خدا کی قسم اس کا سوال ہی نہیں مولانا سلیم اللہ خان سے، مفتی رشید احمد سے، اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، سمجھے؟ حکومت کو بھی پتہ ہے کہ اس سلسلے میں مجھے کس سے مشورہ کرنا ہے، کون میرے مزاج کے مطابق اللہ کے حکم کو کون پھیر کر کے فتویٰ دے گا، اس کو حکومتیں بھی سمجھتی اس مسئلے کو، ان کو بھی اپنے منظور نظر پھر وہ القاب بھی بڑے بڑے دیتے، کسی کو متکلم اسلام، کسی کو حجت الاسلام، کسی کو غزالی زمان، کسی کو شیخ الاسلام، کوئی مفتی اعظم، وہ لقب بھی حکومت کی طرف سے اخبارات میں ملتے ہیں، سمجھے؟ ان القاب کے لیے آدمی کر لے۔ رأیت الذین فی قلوبہم مرض، آپ دیکھیں گے جن کے دلوں کے اندر مرض نفاق شک ہے، ینظرون الیک، آپ کو دیکھتے ہیں اس طرح، نظر المغشی کا نظر المغشی علیہ من الموت، موت کی وجہ سے جس پر یہ ہے کہ بے ہوشی تارگی ہوگی۔ فاولیٰ لہم طاعۃ، ہلاکت ہو ان کے لیے، فاولیٰ لہم، ان کے لیے اللہ کو ہلاکت ہو اس قسم کے لوگوں کے لیے۔ یہ اصل یہ ہے کہ اللہ کو اولا بالہلاک، قریب تر ہوں یہ ہلاک کے، ان کے لیے ہلاکت ہو، سمجھے؟ اور ویسے اولا کا معنی اللہ کو بھلا کریے کہ ہلاکت کے معنی میں نہیں ہے۔ فرماتے کہ امرہم طاعۃ، ان کا مسئلہ اللہ کو بھلا کریے کہ یہ تھا کہ اطاعت کر لیتے، امرہم طاعۃ وقول معروف، اور اللہ کو بھلا تمام برداری کی بات، اطاعت کی بات کر دیتے، لیکن یہ اس کے خلاف کرتے۔ ہو گیا مولانا؟ خیال کر لینا، امرہم طاعۃ وقول معروف، ان کے ذمہ یہ تھا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اطاعت کر لیتے اور خوب فرمانبرداری اور معروف یہ کی بات کہہ دیتے۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، جب یہ کہ جنگ کا مسئلہ پختہ ہو جائے، فَإِذَا عَزَمَ أَمْرُ الْقِتَالِ، امر قتال جب پختہ ہو جائے تو فرماتے ہیں کہ فَلَوْ صَدَقُ اللَّهَ، اگر یہ اللہ تعالیٰ سے اس کے وعدے سچا کر کے، فَلَوْ صَدَقُ اللَّهَ، اللہ سے یہ کہ وعدہ سچا کر لیتے، یعنی عملی طور پر جہاد کر لیتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، کے لیے بہتر ہوتا۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ اے منافقون، فرماتے ہیں ایسے تم اس بات کی توقع ہے، تم سے یہ توقع ہے کہ ان تفسدوا فی الارض، تم زمین کے اندر فساد کرو گے، یہ ایسا کہ خبر آ گیا، سمجھے؟ ان تفسدوا فی الارض، زمین کے اندر تم فساد کرو گے، اور وتقطعوا ارحامکم، اور رشتوں کو تم توڑ دو گے، یہ تم سے اس بات کا اندیشہ ہے، ان تولیتم عن الجہاد، اگر جہاد سے تم روگردانی کر دو، کچھ پھل پڑ گیا، اگر جہاد سے تم روگردانی کر دو تو اس بات کا اللہ آپ کا بھلا کرے، اندیشہ تم سے ہے کہ تم زمین کے اندر فساد بھی کرو گے، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اس لیے کہ جہاد سے رشتے جڑ جاتے ہیں، اور جہاد سے فساد فی الارض کا دروازہ بند ہوتا ہے، تب جب جہاد سے روگردانی کرو گے تو پھر فساد فی الارض خود بخود زمین کے اندر آ جائے گا، اور فساد فی الارض کو جہاد ختم کرتا ہے، سمجھتا ہے؟ ایک ان تولیتم کا معنی ان اعرضتم عن الجہاد، ایک دوسرا یہ فَهَلْ عَسَيْتُمْ، تم سے اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم زمین کے اندر ان تفسدوا فی الارض، زمین کے اندر فساد کرو گے، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور یہ کہ رشتوں کو توڑ دو گے، ان تولیتم، اگر تمہیں حکومت مل جائے، ذمہ داری مل جائے، اب تولیتم کا معنی کیا کر دیا؟ حکومت اور ذمہ داری تمہیں اگر مل جائے تب بھی تم نالائق ہو، اس کے مطابق چلو گے نہیں، ہوشو اولئک الذین لعنهم اللہ، یہ منافقین، ان پر اللہ کی لعنت، فاصمہم، اللہ نے بہرا کر دیا، واعمی ابصارہم، آنکھوں کو نابینا کر دیا، افلا یتدبرون، قرآن کی میں تدبر نہیں کرتے، ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر یہ کہ تالے پڑے ہوئی ہے، ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، جو لوگ یہ ہے کہ پشت پھیرے مڑ جاتے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ من بعد ما تبین لهم الہدی، جب کہ یہ کہ ہدایت ان کے سامنے واضح ہو چکی ہے، پھر یہ کہ الٹے پاؤں پھر جاتے ہیں، الشیطان، یہ پورا ان کا اسم ہو گیا موصول صلہ، الشیطان مبتدا، سول لهم اس کے لیے خبر، وملا لهم اس پر عطف ہے، اور پھر یہ پورا جملہ خبر بنے گا ان کے لیے، الشیطان سول لهم، شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیا ان کی برائیوں کو، شیطان نے پٹی پڑھائی ہے، واملا لهم، اور شیطان نے ان کو اللہ آپ کا بھلا کرے مہلت دی ہے، امید دلائی ہے کہ تمہاری عمریں لمبی ہوں گی، مرو گے نہیں، کتنا بھی کرو، الو کے پٹے کرو، ذالک، یہ اللہ کی لعنت، ذالک اللعن، یہ لعن ان پر اس وجہ سے بھی، انہم قالوا، انہوں نے کہا للذین کرہوا، ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا، وہ لوگ جو اللہ کے کلام کو ناپسند کرتے، کافر، الذین کرہوا سے کافر مراد ہے، یہ منافقین کافروں سے کہنے لگے، بانہم کرہوا ما نزل اللہ، جو لوگ ما نزل اللہ کو ناپسند کرتے تھے یعنی کافر، ان سے یہ منافقین کہتے ہیں سنطیعکم فی بعض الامر، ہم بعض باتوں میں تمہاری بات یہ ہے کہ مانیں گے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ واللہ یعلم اسرارہم، ان کی سرگوشیاں بھی اللہ جانتا ہے، ایسے ایسے جو باتیں کرتے ہیں
کافروں سے جو مشورہ کرتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ فَكَيْفَ حَالُ ان کا حال کیا ہوگا اذا توفتهم الملائکۃ جب فرشتے یہ کہ ان کی روحوں کو قبضہ کریں گے، اس حال میں کہ یضربون وجوہهم وادبارهم ان کے چہرے پر بھی تماچا ماریں گے، ان کے دبر پر بھی۔ وَذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، یہ ضرب الوجوہ، ذالک ضرب الوجوہ، ان کے چہروں پر تماچے فرشتے جو ماریں گے، اس وجہ سے بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا انہوں نے پیروی کر دی ما اس منافقت کی کہ اسخط اللہ جو اللہ کو ناراض کرتا ہے، وہ کرہو رضوان اللہ کی رضامندی کو ناپسند کرتے ہیں۔ ذالک یہ تھپڑ اس لیے پڑھیں گے بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا انہوں نے پیروی کی ما اس منافقت کی کہ اسخط اللہ جو اللہ کو ناراض کر لیتا ہے، وہ کرہو رضوان اللہ کی رضامندی کو ناپسند کرتے ہیں۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ اللہ پاک نے ان کے اعمال کو رائگان کر دیا۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر مرض نفاق ہے، کیا ان کا گمان ہے اللہ یخرج اللہ اضغانہم اللہ تعالیٰ ان کے کینے کو ظاہر نہیں کرے گا؟ کیا ان کا گمان ہے؟ بالکل کرے گا۔ سورہ توبہ میں گزرا ہے یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، ان کے دل میں جو گند ہے کوئی سورت نازل ہو جائے اس کو تمہارے سامنے واضح کر دے۔ منافق کے اندر یہ ہے، منافق ہمیشہ یہ ڈرنا۔ ولو نشاء اگر بھی فرض المال ہم چاہیں لأریناکہم منافقین آپ کو دکھا بھی دیں، سمجھے ان لوگوں کو، فلعرفتہم بسیماہم اور آپ ان کی پیشانی سے ان کو یہ ہے کہ پہچان لیں، یعنی چہرے جب قرآن سنیں گے تو ایسے ہی گویا کہ ٹٹی آ رہی ہیں ان کی، سمجھے۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ لیکن پھر چلو حقیقت کا اگرچہ علم نہ ہو لیکن آپ ان کو پہچان لیں گے فی لحن القول انداز گفتگو سے۔ واللہ یعلم اعمالکم اللہ پاک تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اللہ آزمائیں گے تمہیں حتیٰ نعلم المجاہدین وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم تمہیں آزمائیں گے حتیٰ نعلم المجاہدین منکم یہاں تک کہ جہاد کے وقت مجاہدین کو الگ کر دیں گے، والصابرین اور صابرین کو، ونبلو اخبارکم تم سے الگ کریں گے غیر صابرین سے، سمجھے۔ تو نعلم یہاں پر نمجز کے معنی میں ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکے، وشاقوا الرسول نبی کی مخالفت کی من بعد ما تبین لهم الہدی جبکہ ہدایت واضح ہو چکی ہے، یہ لوگ نبی کے مخالف اللہ کے راستے سے روکنے والے لن یضروا اللہ شیئا اللہ کو نقصان نہیں دیں گے، وسیحبط اعمالهم اور وسیحبط اعمالهم اللہ ان کے اعمال کو رائگان کر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اللہ اور رسول کی اطاعت کرو ولا تبطلوا اعمالکم اپنے اعمال کو یہ ہے کہ مخالفت رسول کی مخالفت کر کے اعمال کو باطل نہ کر دو، ولا تبطلوا اعمالکم بمخالفت الرسول نبی کی مخالفت کر کے، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ جنہوں نے کفر کیا اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا ثم ماتوا وهم کفار کفر کی حالت میں مرے فلن یغفر اللہ لهم ان کی کبھی اللہ مغفرت نہیں کریں گے۔ فلا تہینوا تم لوگ ہمت نہ ہارو، ولا تدعوا الی السلم اور صلح کی طرف یہ ہے کہ تم کسی کو بلاؤ نہیں، حالانکہ سورہ انفال میں آپ کے سامنے گزرا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجَنَحَ لَهُ اگر وہ صلح کی طرف مائل ہو جائے تو یہ اس وقت جب جنگ کے دوران بعض مواقع اس قسم کے کہ امیر سمجھتا ہے کہ اگر صلح کی کو دعوت دے دوں گا تو اس کو ہماری کمزوری سمجھیں گے، ایسے موقع پر جب وہ خود اللہ کا بھلا کرے ہمت ان کی بیٹھ جائیں اور خود کمزور پڑ جائیں وہ آپ سے صلح کی درخواست کریں اور آپ محسوس کریں کہ صلح کریں گے اس کے بعد بہتری آئے گی، بدماشی ان کی دب گئی ہے تو پھر تو کرو، دونوں باتوں میں فرق ہے۔ اڑے سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ ایک گل ہے جی، فلا تہینوا ہمت نہ ہارو کمزور نہ پڑو، ولا تدعوا الی السلم صلح کی طرف نہ بلاؤ، وانتم الاعلون آپ ہی غالب رہیں گے، واللہ معکم اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ ہوگی، یہ معیت نصرت ہی ہے، ولن یترکم اعمالکم اور تمہارے جہاد وغیرہ نماز اللہ تمہارے اعمال کو کم نہیں کر دیں گے، گھٹائیں گے نہیں، لن یترکم لن ینقصکم اعمالکم وتر یترو سے انما الحیات الدنیا ارے بابا بزدلی سے کام نہ لو، اس دنیا میں کب تک رہو گے؟ انما الحیات الدنیا لعب و لہو دنیا کی زندگی یہ کہ کھیل ہے اور ایک مشغلہ ہے، وَإِن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَتَتَّقُوا اللہ پر ایمان لاؤ تقوی اختیار کرو جہاد کرو، یؤتکم اجورکم اللہ تمہیں ڈبل قسم کے اجر دیں گے، ولا یسألکم اموالکم تمہارا مال اللہ تم سے مانگے گا بھی نہیں، ان یسألکموہا اگر اللہ آپ سے مانگے سارے مال تمہارے فیحفکم تو تم کو تنگ کر دے گا، تم تنگی میں پڑ جاؤ گے، اور فیحفکم تمہیں تنگ کر دے، تم سے مال مانگے اور تم کو تنگ کر دے تو تبخلوا تو تم بخل کرو گے، اس لیے اللہ مال پورا نہیں مانگتا تم سے۔ ویخرج اضغانکم اور تمہارے کینے کو اللہ ظاہر کر دے گا۔ انتم ہؤلاء تم لوگ ہو کہ تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ تمہیں یہ کہ دعوت دی جاتی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو،
فمنکم من یبخل، تم میں سے کچھ لوگ بخل سے کام لیتے، فمنکم من یبخل، بعض تم میں سے بخیل ہے، لیکن آگے یاد رکھو ومن یبخل، جو آدمی بخل سے کام لے گا فإنما یبخل علی نفسہ، یہ ان علی کے معنی میں ہے اپنے نفس پر، اپنا نقصان کر رہا، علی نقصان کے لیے، واللہ الغنی، اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ تمہارے مال سے بھی بے نیاز ہے، وانتم الفقراء، تم مال کے محتاج ہو اور اللہ کے محتاج ہو، وان تتولوا، اور روگردانی کرو گے، یستبدل قوما غیرکم، تمہارے بدلے میں کسی اور فرمان بردار قوم کو اللہ لائے گا، ثم لا یکونوا امثالکم، وہ تمہارے طرح نافرمان نہیں ہوں گے، بل یکونون امثلکم، تم سے اچھے ہوں گے، امثل کا معنی اچھے اور افضل کے بھی، سمجھدار؟ ناصر مکارم شیرازی کی تفسیر ہے 16 بڑی بڑی جلدوں میں، الامثل شیعہ الامثل، ہم لوگ گئے تو انہوں نے ہمیں اپنے اللہ کا بھلا کریں ہاتھ سے ہمیں گفٹ دیا۔ سورۃ الفتح مولانا نزول نمبر 111 ہے، سورہ جمعہ کے بعد اس کا نزول ہوا۔ ابھی آپ کو بتایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، سورہ محمد میں اور سورہ قتال میں بتایا کہ اللہ کے دین کی اگر مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور اللہ میں مدد کیسے کرے گا؟ فتح مل جائے گی تمہیں، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اڑے کچھ پہلے پڑھا جی ایک گل ہو گیا جی۔ الترغیب، یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر سورت کا نزول ہوا ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ چلیے گا مولانا۔ انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقیما۔ ہم نے آپ کو انا فتحنا لك فتحا مبینا، فتح مبین آپ کو عطا فرما دیا۔ فتح مکہ نہیں ہوا، یہ حدیبیہ ہے، لیکن حدیبیہ بطور تمہید ہے، یہ فتح مکہ کے پیش خیمہ ہے اور تمہید ہے۔ لیغفر لك الله ما تقدم، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ کہ بخش دے، اللہ تعالیٰ چھپا ڈالے ما تقدم من ذنبک، جو تیرے الزام جو تجھ پر ہے، وما تأخر، آگے جو الزام ہے، وما تأخر اور پیچھے، ویتم نعمتہ علیک، اور اللہ پاک اپنی نعمتیں آپ پر مکمل کرے، ویہدیک صراطا مستقیما، اور صراط مستقیم کی رہنمائی آپ کو کر دے، یعنی زیادہ دے دے آپ کو صراط میں، ویہدیک صراطا مستقیما، دوام آپ کو دے دے اور زیادتی آپ کو عطا فرمائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذنب کیا ہے؟ سب سے بہترین توجیہ حضرت اقدس مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جو مفسرین یہاں پہنچے بھی نہیں، سمجھے؟ حضرت اقدس فرماتے ہیں آپ کو معلوم ہوگا صلح حدیبیہ کے موقع پر جیسے صحابہ احرام باندھ کر کے گئے، حدیبیہ کے موقع پہ پہنچے اور وہ ادھر سے پیغام آ گیا کہ آپ کو عمرہ کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، اور آپ نے پہلے خوشخبری سنائی تھی کہ بھئی ہم جائیں گے کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوں گے، عمرہ کریں گے اور اپنے سر کا حلق کریں گے یا یہ کہ قصر کریں گے، سمجھے؟ اب وہاں آگے انہوں نے کہا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے، صحابہ ہدی بھی لے کر کے گئے ہیں، سمجھے؟ بہت کوششیں ہو گئی، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ واپس جائیں۔ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جو معاہدہ نامہ جو لکھا گیا اس میں یہ کہ بسم اللہ لکھنے بھی نہیں دیا، محمد رسول محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ لکھنے بھی نہیں دیا، اور یہ بھی کہ آپ اس سال یہ کہ حج نہیں کریں گے، حج عمرہ آئندہ حج عمرہ جو کریں گے وہ بھی 3 دن رہیں گے، اس کے بعد آپ نکلیں گے، سمجھے؟ آپ کو اجازت نہیں ہوگی زیادہ وہاں، اور جب بھی مکے کے اندر آ جاؤ گے ہتھیار لے کر، ہتھیار آپ کے یہ ہے کہ وہ نیام کے اندر ہوں گے، سمجھے؟ اس کے بغیر اجازت نہیں ہوگی، ہتھیاروں کی نمائش کی آپ کو اجازت نہیں ہوگی۔ پھر آپ کا کوئی بندہ مدینے سے ہمارے پاس اگر آ جائے گا، کافروں سے ملے گا، ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، ہمارا کوئی بھی آ جائے گا، مسلمان بھی ہوگا مدینے کے اندر آ کر کے مسلمان، تم اس کو واپس کرو گے۔ یہ سارے شرائط اللہ آپ کا بھلا کرے مسلمانوں کے خلاف ہی جا رہے تھے۔ حضرت عمر بھی طبعی طور پر، حضرت اقدس بھی ناراض ہو گئے، اور کچھ اور صحابہ بھی، ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ حضرت ابوبکر کے پاس کہا کیا ہے یہ جو بتایا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے، کہاں عمرہ؟ تو فرمایا ہاں عمرہ تو کریں گے، یہ ضروری نہیں اس سال، آپ نے خود انشاءاللہ اللہ ہمیں وہ نصیب کر دیں گے، سمجھے؟ کیا ہم حق پر نہیں ہے، یہ لوگ باطل پر؟ فرمایا کہ ہاں ہے۔ تو کہا پھر ہم رسوائی کو کیوں قبول کریں؟ ان کا کوئی بندہ آ جائے ہم اس کو واپس کریں اور ہمارا جائے ان کے پاس۔ یہ سارا کا سارا ظاہری طور پر حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام آ رہا تھا، اس الزام کو بھی اللہ نے مٹا دیا۔ آپ نے دیکھا دوائی وقتی طور پر تلخ تھی، بچے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا بھلا کریے کہ والدین ہمارے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، لیکن بعد میں جا کر کے شفا مل جاتی ہے۔ یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح نامہ ان کے ساتھ لکھ دیا، بظاہر تو مسلمانوں کے خلاف تھا، لیکن اللہ پاک نے یہ ہے کہ اللہ کا بھلا کرے کیا ہے، اس میں مسلمانوں کے حق میں اللہ پاک نے یہ ہے کہ
اس کو گھما دیا، یہ سب کچھ مسلمان یہ ہے جی۔ تو اس سے وہ الزام جو آپ پر آ رہا تھا، لیغفر لک اللہ ما تقدم، فتح آپ کو عطا فرمائیں گے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، تاکہ جو آپ پر یہ کہ جو نغزشیں آپ کی ہوئی ہے آگے وما تاخر اور پیچھے، اللہ ان کو چھپا ڈالے۔ غفر کا معنی چھپانے کے آتے ہیں، سمجھے؟ اللہ ان کو یہ کہ چھپا دے، اور وما تاخر ویتم نعمت، ایک تو یہ ہے کہ نغزشیں، دوسرا یہ ہے کہ جو الزامات آپ پر ہوئی ہے، ضم کا معنی الزام، جو الزام آپ پر اور آگے پیچھے ان کو اللہ تعالیٰ یہ کہ چھپا ڈالے، ویتم نعمتہ علیک، اور اپنی نعمت آپ پر مکمل کرے۔ نعمت سے مراد غلبہ ہے۔ ویہدیک صراطا مستقیما، صراط مستقیم یہ کہ آپ کو دکھا دے۔ وینصرک اللہ نصرا عزیزا، اور اللہ تعالیٰ مضبوط طریقے سے آپ کی مدد فرما دے۔ مضبوط طریقے سے مدد فرمانے کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ کو غلبہ حاصل ہو جائے۔ هو الذی انزل السکینہ، یہ صورت کا موضوع بھی یہی ہے، سمجھے؟ کہ غلبہ حاصل ہونا اور فتح حاصل ہونا، سمجھے؟ البشارت بالغلبہ و بالفتح۔ هو الذی انزل السکینۃ، وہ اللہ کی جس نے سکینہ اتار دیا فی قلوب المؤمنین، مومنین کی دلوں میں، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ یہ کہ ان کا ایمان سابق ایمان کے ساتھ بڑھ جائے۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ ایمان کے انوار اور برکات کے اندر اضافہ ہو جائے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے جتنے بھی لشکر ہیں وہ اللہ ہی کے ہیں، اور انہی جنود میں سے ایک جنود السکینہ بھی ہے۔ فرشتے آ کر کے تھپکیاں دیتے ہیں، آدمی کو راحت مل جاتی ہے۔ سمجھ شریف ہے کہ نہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی آپ کے دل کے اندر خوشی ہوتی ہے، سمجھے؟ خوشی اور دل مطمئن ہوتا۔ فرمایا کہ یہ دیکھ لو کہ وہ جو فرشتے انسان پر، وہ فرشتے کی وجہ سے ہیں، سمجھے؟ فرشتے جو آپ کے ساتھ لگا ہو۔ اور فرمایا کہ کبھی دل میں پریشانی ہو جائے اور تاریکی آدمی محسوس کرتا ہے، فرمایا یہ وہ شیطان ہے کہ ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان بھی لگا ہوا۔ صحابہ نے کہا آپ کے ساتھ بھی تو شیطان ہے؟ فرمایا ہاں، لیکن میرا شیطان جو ہے نا اس کی اصلاح ہو گئی، وہ میرا فرمان بردار بن گئی۔ یہ مشکوت میں ہے، بار بار آپ پڑھتے رہتے۔ ہڑے کچھ والا پڑھا؟ ہاں اسماعیل، سبحان اللہ۔ نشتگے ملکہ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے، سب کچھ اپنے علم کے مطابق یہ کہ آپ کو بتا رہا ہے۔ حکیماً، اور حکمت ہے، وقتی طور پر اگر یہ کہ وقتی طور پر یہ کہ ایک پس پائی ہے، لیکن آگے جا کر کے یہ کہ انشاءاللہ فتح ہوگی، اس کی حکمت کو اللہ جانتا ہے۔ اللہ پاک نے یہ سب کچھ فرماتے ہیں، امرکم بہذا، اللہ نے تمہیں اس لیے حکم دیا، یا دبر هذه الامور لکم، ان امور کو اللہ نے تمہارے لیے، اللہ نے ان امور کو تمہارے لیے تجویز کیا، لیدخل المؤمنین والمؤمنات، مومنین مومنات کو اور داخل کر دے اللہ جنات، باغات کے اندر، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں میں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، ویکفر عنہم سیئاتہم، اور اللہ تعالیٰ مٹا دے ان سے سیئاتہم، ان کے گناہوں کو، وکان ذلک عند اللہ فوز عظیما، جنت میں داخل کرنا، وکان الادخال، جنت میں داخل کر دینا اللہ کے ہاں یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اور اس لیے اللہ نے تمہیں حکم دیا جہاد وغیرہ کے ان چیزوں کا، اللہ عذاب دے دے منافقین اور منافقات کو، مشرکین اور مشرکات کو، الظانین باللہ، جو اللہ پر بدگمانی کرتے، ظن سو برے قسم کی بدگمانی کرتے، اور بدگمانی یہ ہے اللہ اپنے رسول کی مدد نہیں کرے گا، اس کو فتح نہیں دے گا، یہ بدگمانی ہے اللہ پر، سمجھے؟ علیہم دائرۃ السوء، یہ اللہ کا بددعا ہے، علیہم دائرۃ السوء، ان پر یہ ہے کہ برے دن آ جائیں، اللہ کرے برے دن ان پر آ جائیں، وغضب اللہ علیہم، اللہ ان پر ناراض ہو، ولعنہم، ان کو لعنت بھیجے، واعد لہم جہنم، اور ان کے لیے جہنم کو تیار کر کے رکھے، وساءت مصیرا، بہت برا ٹھکانہ، وللہ جنود السماوات والارض، آسمان و زمین، اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کے سارے لشکر، وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو یہ کہ ہم نے گواہ بنا کر کے امت پر بھیجا، ومبشرا، اہل جنت کو، اہل طاعت کو خوشخبری سنانے والا جنت کی، ونذیرا، اور یہ کہ بے ایمانوں کو اور عصات کو، نافرمانوں کو، ان کو جہنم سے آپ ڈرائیں۔ لتؤمنوا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، آپ کو بھیجا اے لوگوں تک، لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ اللہ اور رسول پر یہ کہ تم ایمان لاؤ، وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ، ایک یہ کہ تینوں ضمیریں اللہ کی طرف راجع، وتعزروہ، اور دین کی تم مدد کرو، وتوقروہ،
لتؤمنوا باللہ و رسول ہے نا، وتعزروا اللہ کی دین کی مدد، یعنی تعزر اللہ تنصر اللہ، اللہ کی دین کی مدد کر دو، وتوقروا اور اللہ کی وقار اور بزرگی کو سمجھو، اللہ کی بزرگی کے قائل ہو جا، برخلاف نوح علیہ السلام کی قوم کے، فرمایا ما لکم لا ترجون للہ وقارا، یہ توقیر سے سمجھ شریف میں، وتوقروا اللہ کی بزرگی کے قائل ہو جا، وتسبحوا بکرۃ وصیلا، صبح شام اللہ کی نماز پڑھو اور اس کی تسبیح بیان کر دو۔ اس وقت اتحاد و ضمائر ہو گئے، ارے کیا ہوگا مولوی صاحب؟ اتحادی ضمائر۔ اور دوسرا یہ لتؤمنوا باللہ و رسولہ، اللہ نے بھی تاکہ تم اللہ پر اور رسول پر یہ کہ ایمان لاؤ، اللہ رسول، وتعزروہ اور نبی کی یہ کہ آپ کا یہ کہ احترام، نبی کی مدد کر دو، وتوقروا اور نبی کا احترام کر لو، وتسبحوا اور اللہ کی تسبیح پڑھو۔ اس وقت انتشار ضمائر ہو گئے، سمجھے؟ دونوں کی اجازت ہے۔ اڑے کچھ پڑھا، پہلے والا زیادہ مفسرین کے ہاں راجح ہے۔ ان الذین یبایعونک، حدیبیہ کے موقع پر مشہور ہو گیا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، حضرت عثمان کو شہید کیا گیا درخت کے نیچے، جیسے کہ آپ نے بیعت لی صحابہ سے کہ ہم بدلہ لیں گے اگر اس قسم کا مسئلہ ہو گیا، تو وہاں بیعت ہوگی۔ حضرت عثمان کے بجائے آپ نے اپنے ہاتھ کو، اپنے ایک دست مبارک کو دوسرے پہ رکھا، فرمایا یہ عثمان نے گویا کہ مجھ سے بیعت کی، سمجھے؟ اے جی تحت الشجرہ وال جنہوں نے بیعت کی۔ ان الذین یبایعونک، بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں، انما یبایعون اللہ، وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کی دست مبارک ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، جو اس بیعت کو توڑ دے گا، فانما ینکث علی نفسہ، اپنی ذات کے خلاف یہ کہ اللہ کے وعدے کو توڑ رہا، ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ، جو آدمی پورا کر دے گا، من موصول ہے، من اوفی جو پورا کر دے گا، بما ان تمام باتوں کو عاہد علیہ اللہ، اللہ سے جن سے یہ ان نے معاہدہ کیا، ان تمام باتوں کو پورا کر دے گا، فسوف یؤتیہ اجرا عظیما، اللہ اس کو اجر عظیم عطا فرما دیں گے۔ ہو گیا مولانا؟ یہ بیعت کی 4 قسمیں ہوتی تھی، سمجھ شریف میں کہ نہیں؟ بیعت علی الاسلام، یعنی اللہ آپ کا بھلا کرے یہ ہے کہ اسلم تو علی یدک، میں آپ کے ہاتھ پہ مسلمان ہو رہا ہوں، سمجھ؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بیعت علی الاسلام، بیعت علی الخلافت، یعنی بایعتک علی خلافتک، تیرے خلافت پر، کیا نا خلیفت، کہ خلیفت اللہ تو ہے اور میں تیرا تابع ہوں، سمجھ رہی میں کہ بیعت علی الاسلام، بیعت علی الخلافہ، اور بیعت علی الجہاد، بیعت علی الجہاد نبایعک یا بایعتک علی اللہ افر من المیدان، میدان سے میں بھاگوں گا نہیں، سمجھ رہی میں کہ، اور چوتھی ہے بیعت شریعت و طریقت، یہ کہ یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن، یہ چوری بھی نہیں کریں گے، ڈاکہ زنی بھی نہیں کریں گے، نماز کو چھوڑیں گے نہیں، اور معصیت نہیں کریں گے۔ یہ 4 قسم کی بیعت، مرد کے لیے 4 ہیں، عورتوں کے لیے صرف بیعت علی الجہاد نہیں ہے، باقی 3 عورتوں کے لیے، سمجھے؟ اس زمانے میں نہیں تھا، ہماری شریعت میں نہیں، عورتیں دور دور لے جا کر ان کو یہ مجاہدین کو پٹی کرے، میدان جہاد میں وہ نہیں کریں گے۔ امریکہ نے اور اس نے ہمارے پاکستان کو بھی ضرورت ہے اس کو، سمجھے بھائی جان؟ اور عورتیں جب میدان میں اتریں گے، میدان خود بخود فتح ہو جائے گا، سمجھے؟ ان کے پاس وہ گر موجود ہے، وہ فارمولہ موجود ہے، جس کی وجہ سے وہ کسی بھی میدان پہ عورتیں جائیں گے، وہ میدان کو فتح کریں گے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ جب تمہارے معاملات تمہارے عورتوں کے حوالے ہوں تو شرم کے مارے تمہیں ڈوب مرنا چاہیے، تمہیں زمین کے اندر غرق ہونا چاہیے۔ فبطن الارض خیر لکم من ظہرہا، تمہارے لیے بطن ارض بہتر ہے، یہ حدیث میں ہے۔ لیکن حدیثیں تو اللہ آپ کا بھلا کرے، حدیثیں ان کی اپنی ہوتی ہیں، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ حدیثیں اس قسم کی حدیثیں ہمارے مبلغ اعظم تو سناتے بھی نہیں۔ سیقول لک المخلفون من العرب، جو بدو لوگوں جہاد سے پیچھے یہ کہ رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں شغلتنا اموالنا واہلنا، ہمارے مال اور ہمارے اہل نے مشغول رکھا تھا، فاستغفر لنا، کمی ہوگی آپ ہمارے استغفار کریں۔ یقولون بألسنتہم، جو اپنی زبانوں سے کہتے ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں کے اندر نہیں ہے، حالانکہ دلوں میں کیا ہے؟ دلوں میں یہ ہے کہ جائے محمد، اس کے لشکر جائے، کافر ان کو اچک لیں گے، سمجھے؟ باقی کہتے ہیں ہم نہیں آ سکے، آپ کے ساتھ نہیں آ سکے، اس وجہ سے نہیں آ کے، بچے بیوی بچے ان کے ساتھ ہم مصروف تھے، سمجھے؟ دل کے اندر اور ہے، زبان پہ کچھ۔ قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا، کون تمہارے لیے مالک ہوگا، اختیار رکھے گا اللہ کے عذاب سے تمہیں کون بچائے گا؟ ان اراد بکم ضرا، اگر تمہیں نقصان دینا چاہے، او اراد بکم نفعا یا نفع دینا، بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، اللہ تعالیٰ خبیر ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہیں، وہ سب کچھ اللہ کو معلوم ہے۔ جو پیچھے تم ہٹ گئے ہو، پیچھے رہ گئے، وہ سب کچھ اللہ کو معلوم ہے۔ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول، اصل بات یہ ہے کہ تم نے گمان کیا تھا کہ رسول واپس لوٹے گا نہیں، والمؤمنون، اور
اور مومنین بھی الی اہلہم ابداً اپنے گھروں کی طرف کبھی بھی وزین ذلک فی قلوبکم یہ چیز خوشنما معلوم ہوگی آراستہ ہوگی تمہارے دلوں کے اندر وظننتم ظن السوء اور تم نے برا گمان کیا اللہ کے ساتھ اور مومنین کے ساتھ وکنتم قوما بورا ہلاک یافتہ تم ہلاکت یافتہ ہلاک شدہ قوم تم بن گئے ومن لم یؤمن باللہ ورسولہ جو اللہ رسول پر ایمان نہیں لائے گا فإنا اعتدنا للکافرین سعیرا ان کے لیے بھڑکنے والی جہنم کو تیار کیا وللہ اللہ ہی کے لیے ملک السماوات والارض یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء جس کو چاہے اللہ بخش دے اور جس کو عذاب دے دے وکان اللہ غفور الرحیم سیقول المخلفون جو حدیبیہ سے پیچھے رہ گئے وہ یہ کہیں گے اذن طلقتم الی مغانم اذن طلقتم الی مغانم مغانم خیبر کی طرف آپ جائیں گے مغانم خیبر ساتھ میں فتح ہوا اذن طلقتم الی مغانم جو حدیبیہ سے پیچھے رہ گئے تھے اذن طلقتم الی مغانم جب آپ چلو گے غنیمت حاصل کرنے کے لیے خیبر کے تو لتاخذوها تاکہ آپ غنیمت حاصل کر لیں تو یہ کہیں گے مخلفین جو حدیبیہ سے کیا کہیں گے یقولو کا مقول ہے ضرونا ہمیں چھوڑ دو نتبعکم ہم تمہارے پیچھے چلتے ہیں یریدون ان یبدلوا ہمیں چھوڑ دو تمہارے پیچھے شاید ہمیں کچھ مل جائے اللہ فرماتے ہیں یہ بات کیوں کرتے ہیں یریدون ان یبدلوا کلام اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے اس وعدے کو کلام کو بدل دیں اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ غنائم خیبر ان کو نہیں ملیں گے آپ کو ملیں گے یہ اب اس میں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں ان کو پتہ کہ ادھر سے خیبر اللہ آپ کو لے جائے جا کر کے دیکھ لینا سمجھے مول صاحب ابھی ہمارے ساتھی ہمیں لے گئے دور ہے وہاں سے 200-300 کلومیٹر دور ہے سمجھے گاڑی میں لے گئے ریاض سے ایک ساتھی آیا ہوتا وہ ہمیں وہاں لے گئے گھمایا پھرایا وہاں جا کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے ان کے پہاڑ اور قلعوں پہ چڑھ کر کے روتے رہے نالائق مولوی منظور اور کیا کرے گا سمجھے ان کی بہادری اور شجاعت کو سلام اور ہماری بزدلی پہ لعنت ہو اور کیا ہے سمجھے قربان جاؤں پیدل یہاں سے کیسے یہ لوگ گئے اے مول صاحب صحابہ اور انبیاء کی مخالفت والے کو اللہ ایسا ذلیل کرتا ہے کہ آپ دیکھ بھی رہے سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں صحابہ مول صاحب یریدون ان یبدلوا کلام اللہ کے وعدوں کو یہ بدلنا چاہ رہے قل لن تتبعونا کہو آپ ہمارے پیچھے نہیں چل سکتے قال اللہ من قبل اس سے پہلے اللہ آپ کا بھلا کرے غنیمت کی طرف جائیں قال اللہ قولا کائنا کذالک اسی طرح اللہ نے بتا دیا ہے فسیقولون پھر یہ کہیں گے بل تحسدوننا بلکہ تم لوگ ہم پر حسد کرتے ہو چاہتے ہو کہ ساری غنیمت تمہیں مل جائے ہمیں نہ ملے حالانکہ آپ حسد بل کانوا لا یفقهون الا قلیلا یہ منافقین اللہ آپ کا بھلا کرے یہ ہے احمق قسم کے کسی بات کو سمجھتے نہیں ہے قل ان سے کہہ دے للمخلفین من الاعراب جو بدو پیچھے رہ گئے حدیبیہ نہیں آ سکے ان سے کہہ دو یہاں آگے خیبر میں ہم تمہیں نہیں لے جاتے لیکن ستدعون الی قوم اولی باس شدید ایک زمانے کے بعد ستدعون بعد حین ایک زمانے کے بعد تمہیں پکارا جائے گا الی قوم الی قتال قوم الی قتال قوم ایک قوم کی لڑائی کی طرف کہ اولی باس شدید سخت قسم کے یہ کہ وہ لڑائی والے ہوں گے اہل یمامہ مسلمے کی قوم سمجھے بھائی اور اہل فارس اور یہ کہ فارس اور روم والے تو قاتلون ان سے تم لڑو او یسلمون یا یہ کہ وہ اسلام لائیں گے فإن تطیعوا یؤتکم اللہ اجرا اگر تم پیروی کرو بات مان لو تو یؤتکم اللہ اجرا حسنا وإن تتولوا اور اگر روگردانی کرو گے کما تولیتم من قبل جیسے کہ اس سے پہلے تم روگردانی یعذبکم عذابا الیما اللہ عذاب علیم یہ کہ تمہیں دے دے گا